کہ القاعدہ کہاں بنی. وہ گھر ابھی ڈیمالش نہیں ہوا, وہ یونیورسٹی ٹاؤن میں وہ گھر موجود ہے. جب 2014 عامر میر کا اٹیک جب ہوا تو یہ حالت تھی کہ لوگوں کا ایک سینٹیمنٹ ڈیولپ ہو گیا تھا نا کہ جیو غدار ہے. یہ مطلب کہانی ہے یا یہ اصل میں ہے ایسا؟ عمران خان نے بڑا احسان کریں گے اپنے اوپر کہ 45 دن کے لیے چپ ہو جائے. میں لاہور موو ہوا 2013 میں. میں نے پہلا کام یہ کیا کہ میں نے اپنے شناختی کارڈ پہ اپنا ایڈریس لاہور کروایا, کیونکہ جب تک اسے پشاور کا ایڈریس تھا میں ہر ناکے پہ روک لیا جاتا تھا. میں تو کہتا تھا میں نے لاہور کا ویزا لگوایا. ہولی ملتان کا تہوار ہے, یہ پیدا ملتان میں ہوا ہے. یہ تہوار لوگوں کو اجازت دینی چاہیے کہ وہ پوری دنیا سے ہندو جو ہیں وہ یہاں پہ آئیں, اور جس مندر میں پہلی دفعہ ہولی منائی گئی ہے ادھر ہی کھڑے ہو کے ہولی منائیں, اور وہ ملتان میں ہے. یہ پشاور کی فضا میں ابھی بھی بارود کی, خون کی اور سلفر کی بو موجود ہے. پشاور کے اوپر سے وہ سائے ختم نہیں ہوئے. میں ایک ڈرامے کی شوٹ پہ ہوں, اندازہ کریں میں ایک ڈرامے کی شوٹ پہ ہوں اور ایک بڑا انٹینس سین ہو رہا ہے, اور میں جو ہوں ایک وہ ظالم شوہر ہوں, اور وہ جو لڑکی ہے وہ بیچاری مظلوم ہے اور اس کا بازو بھی ٹوٹا ہوا, سب کچھ ہو رہا ہے. اور جب ہم سین کٹ کر کے میک اپ روم میں آئے تو جو میک اپ آرٹسٹ تھی وہ رو رہی تھی. میں نے کہا تمہیں کیا ہوا؟ کہتی یہ میری کہانی ہے, یہ سب میرے ساتھ ہوا ہے. کیا میتھس کے کام کرنے کو اور الجبرا کرنے کو شیطان کی انگلیوں سے کھیلنا قرار نہیں دیا گیا؟ کیا مذہب کو کاروبار نہیں بنایا گیا؟ اسپیکر میں اذان جو ہے وہ آپ دیکھ لیں, آج کل ہر علماء یا مولوی جو ہے, میں تو اس سے بہت پہلے کی بات کر رہا ہوں. ہائی ایوری ون, ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ. آج ہمارے ساتھ بہت خاص مہمان موجود ہیں. نارملی بڑے سیریس قسم کے لوگوں کو ہم لوگ بلا رہے ہوتے ہیں. یہ نہیں کہ یہ کوئی نان سیریس ہیں, وٹ آئی مین اس کے بڑے پولیٹیکل اور بڑا تھوڑے سے خشک مزاج لوگ. تو آج ہمارے ساتھ ایک ایسے صاحب موجود ہیں جو لوگوں کو ہنساتے بھی ہیں, بٹ ان کے پیچھے بہت سے ایسے آئل سے پردے ہیں جو بہت کم لوگوں کو میرے خیال سے پتہ ہیں. تو آج ہمارے ساتھ شفاعت بھائی ہیں. شفاعت بھائی تھینک یو سو مچ. واقعی پردے ہیں کافی. میں تھوڑا سا پڑھ رہا تھا, لوگوں سے پوچھ رہا تھا کون ہے یہ بندہ, پتہ چلا کہ بندے کے بڑے روپ ہیں. ہمیں تو آج تک تم نے میرا ایک روپ دیکھا تھا, واقعی آج تم میرا یہ روپ دیکھو. پردے ہوتے ہیں, ہر انسان کی پرسنالٹیز ہوتی ہے, اور مختلف پرسنالٹیز ہونا میرے خیال میں اچھی بات ہے. مجھے کانسیپٹ سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ ایک پوری زندگی ایک ہی بات کرتے رہیں, ایک ہی طرح کے لوگوں سے ملتے رہیں, اور ایک لیبل لگا کے اپنے آپ کو اس میں بند کر لیں. میرے خیال میں ارتقا ہونا چاہیے, سوچ میں بھی, فکر میں بھی, شخصیت میں بھی. بالکل. بفور وی گو فارورڈ, مجھے تھوڑا سا ارلی لائف کے بارے میں بتائیں. پشاور میں آپ کی سارا بچپن گزرا, ہاؤ واز اٹ؟ سو پشاور کا بچپن بڑا مزہ آیا جی. میں بڑا اچھا خوش مزاج بچہ وہاں پہ گھوم رہا تھا. شریف بچے تھے؟ شدید والا. ٹیکنیکلی پشاور میں نا بس اب صرف چھٹیوں کی حد تک رہتے تھے, یا منتھ میں 2 بار ابو کا ایک چکر لگتا تھا, کیونکہ ابو وابڈا میں تھے تو ہمارا موسٹلی سائٹس پہ رہنا ہوتا تھا. سو میری یاداشت کام کرنا شروع ہوتی ہے جب ہم جبن میں یا درگئی میں رہتے تھے, مالاکنڈ ڈویژن میں. تو پہلے کچھ عرصہ وہاں پہ رہے, پھر اس کے بعد کچھ عرصہ لاہور رہے, پھر اس کے بعد ایک طویل عرصہ تربیلا رہے, اور پھر اس کے بعد ایک طویل عرصہ ورسک ڈیم رہے. تو جب ورسک آ گیا تو پھر پشاور ظاہر ہے اس سے 40 کلومیٹر کے فاصلے پہ, اور ایجوکیشن یونیورسٹی وغیرہ وہ سب پھر پشاور سے ہوئی. سو پشاور یونیورسٹی تھی یا کہاں, کس یونیورسٹی میں نے اسٹڈی کی سیکوز یونیورسٹی سے, جو کہ وہاں پہ میں بی ایس الیکٹریکل کر رہا تھا. صحیح. اور شوق میرا تھا کہ میں فزکس میں داخلہ لوں, اور میں خاص طور پہ تھیوریٹیکل فزکس کے اندر کچھ کروں. مشو کاکو کو پڑھنے والا بچہ, وہ آرٹیکلس وغیرہ دیکھنے والا. تو وہ ابا نے کہا کیا کرو گے یہ کر کے, جو میں کر رہا ہوں وہ کرو, وابڈا میں آؤ گے میری کوٹے کی سیٹ پہ انشاءاللہ. صحیح. میں نے کہا جی چلیں ٹھیک ہے. انہیں کیا پتا تھا کہ 2 دہائیوں بعد اس بچے ان کی بڑی خواہش تھی, اور یہ ایک بڑا مشکل مرحلہ تھا ان کو قائل کرنا کہ اب میں انجینئرنگ پرسو نہیں کروں گا. گریجویشن کے بعد میں ابو کی ریٹائرمنٹ نزدیک تھی, تو ابو نے کہا کہ بھائی تھوڑا بہت نہ جا کے یہ کنسلٹنسی کا کام جا کے دیکھو کیسے ہوتا ہے. تو میں نے وہیں پہ پشاور میں, چونکہ اس زمانے میں اے این پی کی حکومت تھی, تو یہ بہت 2007 8 9 اس وقت میں اے این پی کی حکومت تھی. تو جو ناردرن ایریاز کے اندر جو ہمارا ہائیڈرو پاور کا پوٹینشیل ہے نا, اس کے اوپر فزیبلٹی ری ڈیزائن ہو رہی تھی. ایک کمپنی تھی جرمن جس نے 80s میں خیبر پختونخوا کے
اندر جو ہائیڈرو پاور کا پوٹینشیل ہے اس کے اوپر کچھ سرویز کیے تھے. حیدر ہوتی نے ایک پالیسی بنائی, ایک ڈپارٹمنٹ بنوایا جس کا نام تھا شائڈو, سرحد ہائیڈرل ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن. اس شائڈو ڈپارٹمنٹ کے ذریعے اب وہ ساری فیزیبلٹیز ریڈو ہو رہی تھیں. تو ان میں سے کچھ چیزیں دیکھنے کا اور سمجھنے کا موقع ملا کہ یار یہ تو بڑا زبردست کام ہے. جیسے مثال کے طور پہ ایک پروجیکٹ ہے ارکاری گل چترال میں. گل مطلب وہ نالے کا نام. تو وہ ارکاری گل پہ جو جرمنز نے پوٹینشیل دیکھا تھا وہ 65 میگا واٹس کا تھا. جب وہ پروجیکٹ ہمارے پاس آیا اور جب ہم نے اس کی فیزیبلٹی وغیرہ دیکھنی شروع کی اور جب اس کا ری ڈیزائن کیا تو وہ 140 میگا واٹ پہ بن گیا. اور وہ ابھی وہ ہائیڈرو پاور ایکٹیو ہے, کام کر رہا ہے. اس طرح بہت سارے درال فورڈ پہ اور کاغان ویلی کے اندر کاغان ڈیم تھا, ناران ڈیم تھا, بٹا کنڈی ڈیم تھا, ان کی فیزیبلٹیز وغیرہ. اور یہ کام ہم ان کے ساتھ کر رہے تھے. پھر 2013 آ گیا اور پتہ چلا کہ اب تبدیلی آ گئی ہے. صحیح. تو مجھے یہ لیکن پہلے بتائیں کہ لیونگ ان پشاور اور اس طرح کے اسپیشلی ایریاز میں جہاں جنرلی ظاہر لوگ رہتے ہیں بٹ زیادہ تر لوگوں کو آپ دیکھیں جی کراچی, لاہور, اسلام آباد کا ایکسپوجر یا بڑے شہروں کا ایکسپوجر ہے. سو ہاؤ واز دیٹ سارٹ آف لیونگ ان آن دوز قصبہ آپ ان کو کہہ لیں, ظاہر پراپر بڑے شہر تو وہ نہیں. کنویں جس میں بہت سارے مینڈک رہتے ہیں. تربیلا میں رہنا ایسا تھا کہ دریا ہے ایک بیچ میں, دریائے سندھ. اس کے ایک طرف ہے رائٹ بینک, ایک طرف ہے لیفٹ بینک. تو جو رائٹ بینک کے ایریاز ہیں وہ پاور ونگ کے پاس ہوتے ہیں, یعنی جو ہائیڈل جنریشن سے ان کا تھوڑا سا خشک ہو رہا ہے, میں ذرا ٹیکنیکل ڈیٹیل میں جانا نہیں چاہ رہا. اور جو لیفٹ بینک ہے ادھر واٹر ونگ کے لوگ تھے, ڈیم سے ریلیٹڈ. تو ذرا واٹر اور پاور کی نا تھوڑی سی وہ رہتی تھی. واٹر میں پورے پاکستان کے لوگ تھے, پاور سائڈ پہ ذرا کے پی کے لوگ زیادہ تھے کمپیریٹیولی. براٹ اپ میں مجھے بہت سارے کلچرز میں ان سے واقف تھا, بہت ساری زبانیں میرے لیے اجنبی نہیں تھیں. تو اس وجہ سے کوئی انڈرسٹینڈنگ میں کوئی پرابلم نہیں ہوا کہ اگر کوئی کل کو کوئی ڈفرینٹ کلچر کا ٹکر بھی جائے تو اس سے کیسے وہ کرنا ہے. لیکن جب ہم پشاور میں, مجھے یاد ہے جب ہم آتے تو تھے مطلب نانی کے دادی کے گھر رہنے کے لیے, چچا کے گھر رہنے کے لیے. لیکن مجھے یاد ہے جب میں پہلی دفعہ جب یونیورسٹی روڈ پہ آیا جو پشاور کی مین آرٹری, میں سڑک پار کرنی نہیں آتی تھی. مجھے اس وقت ریئلائز ہوا. اور آپ کی کیا ایج تھی؟ I was in what, class 8th 9th maybe. مجھے اندازہ ہو کہ ہم نے کبھی اتنی ٹریفک دیکھی نہیں. تو یس اٹ واز اے ہیوج شاک. تو لیکن میرے خیال میں جو تربیلا کے اندر تو اسکولنگ کا فیز تھا تو آبویسلی وہ تو بہت ڈفرینٹ تھا. لیکن جو ورسک ڈیم کا فیز تھا وہ بہت مشکل تھا, کیونکہ اس زمانے میں فوجی آپریشنز ہو رہے تھے اور وہ وہاں پہ ورسک ڈیم پہ آلریڈی فوج انہی کے تھرو گزر رہی تھی اور ایک بڑی کرٹیکل سچویشن تھی. اور پشاور آپ کن ایئرز میں رہ رہے تھے؟ ورسک ڈیم وہی پشاور 2003 سے 7 جو ہے میرا. ٹیررزم وائز جو ہے وہ پروبیبلی یو کین سے دیٹ واز دی پیک. او مائی گاڈ, بہت. میں یہ کہوں گا کہ یہ بات کر دینا کہ ہم نے لاشیں اٹھائی ہیں یا ہم نے اپنے عزیزوں کو مرتے ہوئے دیکھا ہے یا ہم نے اپنے دوستوں کو جان سے جاتے ہوئے دیکھا ہے, یہ کہنا آسان ہے, اس سے گزرنا بہت مشکل ہے. اگر آپ نے لاشیں نہیں بھی اٹھائیں اور اگر آپ نے وہ سب نہیں بھی کیا, لیکن اگر آپ صرف 3 مہینے کے اندر 4 بلاسٹ سائٹس میں سے گزرے ہیں تو میرے خیال میں وہ امپیکٹ اتنا ہوتا ہے کہ آپ بڑے عرصے تک بات چیت کرنے کے قابل نہیں رہتے. ملک سعد شہید جب ان کے اوپر خودکش حملہ ہوا, میں اس مقام سے 25 میٹر دور تھا. میرے پھپھی زاد بچے, میرے پھپھی زاد بھائی جو ہیں وہ ملک سعد کے پیچھے چل رہے تھے. اینڈ they were 15-16 یہ ایج تھی. وہ بچ گئے, تھوڑے بہت معمولی زخمی ہوئے لیکن بچ گئے. یہ بڑا خطرناک شوق ہوتا ہے. میں ایک دن صبح اپنے آفس میں بیٹھا ہوا تھا اور دھماکے کی آواز آئی تو میں نے کھڑکی میں سے جا کے دیکھا یہ دھواں کہاں سے اٹھ رہا ہے. وہ جو مشروم کلاؤڈ اٹھ رہا تھا مجھے اس سے اندازہ ہوا کہ یہ یونیورسٹی ٹاؤن کا ایریا. میری ممانی اسکول میں پڑھاتی تھی, میں نے ان کو کال کیا اور انہوں نے کہا تمہیں کیسے پتہ چلا یہاں دھماکہ ہوا. میں نے کہا مجھے صرف دھوئیں کو دیکھ کے اندازہ ہوا کہ آپ کے نزدیک ہو. یہ بات میں جب کہہ رہا ہوں تو, اور جب ہم اس ٹراما میں سے گزر رہے تھے کہ جب آپ باہر نکلتے تو یہ نہیں پتہ ہوتا تھا
کہ ہم گھر واپس پہنچیں گے یا نہیں، اور باہر نکلنا پڑتا تھا. مجھے حیرت ہے ہم کتنے باہمت لوگ تھے اس زمین کے، کہ جو اس سب کے باوجود ہمارے شادیاں بھی چل رہی تھیں، ہمارے معاملات زندگی بھی چل رہے تھے، ہمارے کاروبار بھی چل رہے تھے. اور ابھی تک ایسے ہی ہے. پشاور کی فضا میں ابھی بھی بارود کی، خون کی اور سلفر کی بو موجود ہے. پشاور کے اوپر سے وہ سائے ختم نہیں ہوئے. یونیورسٹی ٹاؤن اب خیر اس میں بات کہیں اور چلی جائے گی، لیکن جب آپ ایک شہر کے اندر یہ حالات پیدا کر دیں کہ اس شہر کے اندر لوکلز کم ہوں اور عرب اور افغان زیادہ ہوں، یعنی ایک زمانے میں حیات آباد کے اندر آپ کو عرب اور افغان راہ چلتے ملتے تھے. کوئی بندے سے والی بات میں نے نہیں سنی پہلے. اسامہ بن لادن کی القاعدہ کہاں بنی؟ وہ گھر ابھی ڈیمالش نہیں ہوا، وہ یونیورسٹی ٹاؤن میں وہ گھر موجود ہے. شیخ احمد الزوائری، شیخ عبداللہ عزام، یہ لوگ کہاں سے آئے؟ ان لوگوں کی نرچرنگ، ان لوگوں کا آپ سمجھیں جو کیمپ آفس تھا وہ تو پشاور ہی تھا. وہ تو ہم جہاد کر رہے تھے نا. اس کے بعد بھی ایک بڑے طویل عرصے تک، جب تک کابل میں طالبان کی حکومت تھی، تو اس زمانے میں بھی آنا جانا بہت تواتر سے تھا، بہت سکون سے لوگ آتے جاتے تھے. لیکن اس سب کی ایک کاسٹ تھی جو اس علاقے کے لوگوں نے پے کی. اور اسپیشلی میں مطلب پشاور میں یہ سمجھا جاتا ہے نا کہ سارے لوگ جو ہیں پشتون کمیونٹی سے. پشاور میں ہر بچہ، خاص طور پہ جو والڈ سٹی کے اندر رہنے والے سب بچے کوڈ لنگول ہوتے ہیں. اردو چونکہ ظاہر ہے وہ تدریسی زبان ہے، فارسی چونکہ فارسی اسپیکنگ کمیونٹی بہت زیادہ ہے، اور پلس افغانیوں کی وجہ سے تو وہ دری کا بھی ایک انفلوئنس آ گیا تھا. پشتو اور ہند کو پشاور کی انڈیجنس زبان ہے. تو یہ کوڈ لنگول ہر بچہ ہوتا ہے. آہستہ آہستہ صرف ایک، کیونکہ ظاہر آپریشنز ہو رہے تھے تو بہت سارے آئی ڈی پیز جو ہیں وہ پشاور آ کے آباد ہو رہے تھے. جو پشاور والے تھے وہ ٹارگٹ کلنگ کے خوف سے اور اغوا کے خوف سے اسلام آباد جا کے منتقل ہو رہے تھے. سو میری آنکھوں کے سامنے وہ شہر جو کہ ایک ہمہ جہت شہر تھا، ایک میٹروپولیٹن تھا، ایک طرح کا پیرس آف پٹھانس تھا، میری آنکھوں کے سامنے اس شہر کے اندر سے وہ ساری قومیں غائب ہو گئی اور اب چند لوگ رہ گئے ہیں. اب ابھی بھی اکثر اسلام آباد میں بھی آپ دیکھیں، ابھی پچھلے دنوں ایک دوست گھر ڈھونڈ رہے تھے اسلام آباد میں، تو میری اس سے بات ہوئی ایک ڈیلر سے. میں نے کہا یار مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی ہے، آئی تھاٹ کہ 70-80 ہزار لاکھ روپے کا پورشن آپ کو مل جائے گا. نیوز آئی کہ سر وہ پتہ نہیں کون سے زمانے کی آپ باتیں کر رہے ہیں. ابھی تو وہی والی سیم چیز تقریباً 1.5 لاکھ، 2.25 لاکھ، 2.5 لاکھ تک. اور ایسے ایسے گیسٹ ہاؤسز اور ہوٹلز ہیں اسلام آباد میں کہ جو سارے فانس بھی اسپیشلی فال آف کابل کے بعد دوبارہ آئے ہوئے ہیں. بٹ ہاؤ ذرا اپنے ہسٹری اور اس سارے کانٹیکس میں بھی اور ابھی کے بھی، اور لائک یو نو یو ور لیونگ دیئر ایز ویل. اب ان بیچاروں کو بھی ہم قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے. ظاہر ہے وہ بھی ایک جنگ سے آئے، ایک ذرا یو نو برے حالات ہے، ٹھیک ہے، ان میں سے ہر علاقے میں ہر جگہ پہ ہر طرح کے لوگ ہیں. بٹ ہو از اور واز ریسپانسبل؟ میں تھوڑا سا پشاور بتانا چاہتا ہوں یہ کیا تھا. پشاور ایک ایسا شہر تھا کہ جو ہیپی ٹریل پہ تھا. آپ میرے چچا وغیرہ بتاتے ہیں یا میرے والد بتاتے ہیں کہ یار ہم گلی میں نکلتے تھے، راستے میں انگریز وغیرہ سوئے ہوئے ہوتے تھے. یہ چرسی دکا کا آپ نے بڑا نام سنا ہوگا. تو یہ ایک بڑا ہاٹ اسپاٹ ہوتا تھا ان لوگوں کے آنے کا. پوری دنیا سے لوگ آتے تھے یہاں پہ پشاور میں. لوگوں کے اندر انکلوسیوٹی اور ٹالرنس اس اعلیٰ درجے کی تھی کہ ان کو پرواہ نہیں تھی کہ کون آ رہا ہے، اور جو آ رہا ہے وہ حملہ آور ہے یا ہمارا دشمن ہے. ان کو پرواہ نہیں تھی، وہ چلتے اور لوگوں کا بزنس چل رہا تھا. اچانک رشین وار آ گئی، ڈائنامکس چینج ہونے شروع ہوئے. سن 86 میں جو میرا سال پیدائش ہے، پشاور میں 1480 دھماکے ہوئے ہیں. سن 87 میں پشاور میں 973 دھماکے ہوئے ہیں. سن 88 میں پشاور میں 873 دھماکے ہوئے ہیں. جب اتنے سارے دھماکے اور اتنے سارے جب ایک امپیکٹ آتا ہے تو اس سے ہوتا کیا ہے کہ اس شہر کی اشرافیہ مٹ جاتی ہے. اور جب کسی شہر کی اشرافیہ مٹ جاتی ہے تو اس کا سوشل فیبرک ختم ہو جاتا ہے. اچھا یہ بات پہلے صرف پشاور تک محدود تھی، پھر یہ پشاور سے پھیلتے پھیلتے قبائلی اضلاع تک گئی، قبائلی علاقوں تک گئی. وہ حجرہ کلچر، وہ پشتون ولی جس پہ
پشتونوں کو ناز تھا. وہ آہستہ آہستہ سارے ملک، وہ سارے مشران مار دیے گئے. کیوں مار دیے گئے؟ کیونکہ سوشل فیبرک توڑنا مقصود تھا. ان لوگوں کو جہاد پہ راغب کرنا مقصود تھا. یار اندازہ کریں نا کہ یہ باچا خان کے افکار یا غنی خان کی پوئٹری یا گاندھی یا نہرو جیسے لیڈرز کا سرحد کو اتنی اہمیت دینا بے وجہ تھا کیا؟ وہ جانتے تھے کہ ان لوگوں کی ویلیوز اس قدر ہیں، اتنی اچھی ہیں کہ اس کے اوپر انویسٹ کیا جا سکتا ہے. یہ ہمارا ایسٹ ہے. ان کو مطلب غنی خان کے اوپر تو خیر وہ بات چلے گی تو کہیں اور نکل جائے گی اور چلتی چلی جائے گی. میرے خیال میں دنیا بڑی بدقسمت ہے کہ وہ غنی خان کو ابھی تک پڑھ نہیں سکی یا سمجھ نہیں سکی. لیکن خیر ریگارڈلیس آف آل دیٹ کہ وہ افکار ایک دم سے اس افغان وار کے بعد اور اس دھماکوں اور دہشت گردی کی لہر کے بعد ختم ہو گیا. آہستہ آہستہ وہ سوشل فیبرک بکھرتا گیا حتیٰ کہ ختم ہو گیا. اور اس کے بعد ریسٹ آف پاکستان نے یا دنیا نے کیا کہہ دیا کہ جی پٹھان دہشت گرد ہے. پشاور والے تو دہشت گرد ہوتے ہیں. تم پشاور والے ہو یار، چیک کرو اس کے پاس. میں لاہور موو ہوا 2013 میں. میں نے پہلا کام یہ کیا کہ میں نے اپنے شناختی کارڈ پہ اپنا ایڈریس لاہور کروایا، کیونکہ جب تک اسے پشاور کا ایڈریس تھا میں ہر ناکے پہ روک لیا جاتا تھا. سیریسلی میں تو کہتا تھا میں نے لاہور کا ویزا لگوایا. اور یہ 2013 کی بات. میں 2013-14 میں موو ہوا ہوں لاہور. تو اٹس آئرونک کہ آپ پہلے ایک قوم کا سوشل فیبرک ڈسٹروائے کرتے ہیں، اس کے بعد اس قوم کو پروٹوٹائپ کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد آپ اس قوم کو آئسولیشن میں ڈال دیتے ہیں. پھر بھی بڑی ہمت کی ہے ان لوگوں نے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو مین اسٹریم میں زندہ رکھا. محرومیوں کا احساس اس طرح سے نہیں بڑھا جس طرح بلوچستان میں بڑھا. اس طرح کا غصہ نہیں آیا جس طرح سندھ میں آیا. مین اسٹریمنگ بڑی جلدی ہو گئی. اور میرے خیال میں اس میں شاید کسی حد تک ان اداروں کو بھی احساس ہوا ہوگا اپنی غلطی کا جنہوں نے پالیسیاں بنائی تھیں، اور کسی حد تک ان لوگوں کے اندر وہ ایک مزاحمت کا اور وہ ریزیلینس کا وہ جو فیکٹر ہے اس نے بھی کچھ کام کیا ہوگا. سو آپ نے پشاور اور وہ شناختی کارڈ کی بات کی. تھوڑا سا آپ کی جو فیملی بیک گراؤنڈ ہے، سو وہ پشاور سے نکل کے اور کے پی سے نکل کے تھوڑا پرشین جی میری والدہ ٹچ کرتا ہے. جی میری والدہ کا خاندان جو ہے وہ فارسی اسپیکنگ ہے. صحیح. میری مادری زبان فارسی ہوئی اس لحاظ سے. اور فارسی جو ہمارے خاندان میں پڑھی جاتی ہے بیسیکلی پشاور کے اندر جو فارسی اسپیکنگ کمیونٹیز ہیں یا فیملیز ہیں، یہ نادر شاہی دور سے، کیونکہ نادر شاہ کا ایک اسٹاپ اوور تھا. اس کی بیگم تھی پری چہرہ جو یہاں بیمار ہوئی، پھر اس کے بعد اس کا انتقال ہو گیا. نادر شاہ آگے دلی گیا، اور اس کے ساتھ جو اس کا پورا اسکواڈ تھا، جو اس کا پورا کیا کہتے ہیں اس کی کیا کہیں کچن کیبنٹ کہیں گے کیا کہیں گے، یا وہ جو لوگ دور کے لحاظ سے کچن کیبنٹ، تو وہ سب کو پھر وہیں رکھنا پڑا. اچھا اس زمانے میں یہ بھی ایک دور تھا ایرانیوں میں کہ جب کوئی رائل یا رائلٹی فوت ہو جاتی تھی تو اس کے جتنے بھی خدمت گزار ہوتے تھے وہ سارے معزول ہو جاتے تھے. وہ سارے رؤسا، وہ سارے اشرافیہ جو تھے ان کو معزول کر دیا جاتا تھا کہ اب آپ کی یور سروسز آر نو مور ریکوائرڈ. تو پتہ نہیں ان کا پروٹوکال ہوں گے ہوگا. مطلب سارے پروٹوکال سی ایس ایس افسران کے تھوڑی ہیں یار، مطلب ایرانیوں کے بھی کوئی حقوق ہے. تو خیر انہوں نے جو ہے وہ اس کے بعد سے پشاور میں رہنا شروع کیا. اس لیے اگر آپ کو پشاور کے اندرون شہر کے محلوں کے نام دیکھیں گے، پشاور تھوڑا زیادہ ہو رہا ہے انڈرسٹینڈ، لیکن پھر بھی تو آپ کو ایرانی فوجی رینکس کے اوپر ان محلوں کے نام ملیں گے. کوچہ رسالدار محلہ، جستاں دوزاں، مطلب یہ ڈھکی نال بندی، یعنی وہ ڈھکی جس کے اوپر گھوڑوں کی نالیں کسی جاتی ہیں، سم تھنگ لائک دس. تو یہ ایک معاملہ ہے. سو یور مدر، لیکن شی واز پاکستانی اور بیک گراؤنڈ نادر شاہ بھائی 1747 کیا ہو گیا بڑا 1747 کے بعد اب تک تو کارڈ بن گیا ہوگا. ٹھیک ہے. اور وہاں سے پھر دین یو موو ٹو بیچلرز ہوا ساری، تھوڑا سا جاب کی، اور وہاں سے دین یو موو. میٹرک میرا تربیلا میں ہے، کالج پھر ایڈورڈس کالج پشاور سے، یونیورسٹی پھر بھی وہ بھی پشاور سے، اور اس کے بعد ماسٹرز بھی پشاور سے ہوا. اور اس کے بعد پھر جب تبدیلی آ گئی خیبر پختونخوا میں، مجھے لگا ہمارا کام ختم ہو گیا، تو پھر میں نے ابا سے کہا ابا جی
یہ تھی اب تک کی یا خبریں. فتح ہو گیا تو اب آگے میں کہ جی اب میں میڈیا کو فل ٹائم دے رہا ہوں. پہلے اس وقت تک کیونکہ جب تک میں 4 مین شو اور BNN وغیرہ یہ پارٹ ٹائم تھا. صحیح. سو میں 2 دن کے لیے کراچی آتا تھا, شوٹ کرتا تھا, اسکرپٹ وغیرہ دیتا تھا, پھر واپس چلے جاتا. اور یہ والا سفر کیسے شروع ہوا سر؟ ہاں یہ ذرا آپ نے کافی دفعہ ذکر کیا ہوگا بٹ یہ اورکٹ کا کمال تھا. اور میرے بڑے بھائی ہیں شباد بھائی, ان کے ایک وہ اس وقت ایک منسٹر آف اسٹیٹ ہوتے تھے عمر احمد گھومن صاحب, ان کے PSO ہوتے. ان کے ایک دوست بن گئے پرویز اشتیاق صاحب جو آج ٹی وی میں پروڈیوسر تھے. اور یہ 2006 ٹھیک ہے, ہاں 2006 کی بات ہے. تو اس وقت میں 4 مین شو چلتا تھا, میں بڑے شوق سے دیکھتا تھا یار یہ پروگرام, یہ چیتے لوگوں کا پروگرام. اور اورکٹ پہ میری مرتضیٰ چودھری سے دوستی بھی تھی. تو مجھے مطلب میں اس کو فیڈ بیک ذرا لائیو دیتے ہوئے ذرا ایک فین موومنٹ بھی ہوتا تھا, ذرا پتہ بھی چلتا تھا کہ یار دیکھو بندہ کیا کام کر رہا ہے. تو شباد بھائی نے مجھے کہا کہ یار میں تجھے اس سے انٹروڈیوس کرایا تھا, مسئلہ ہی کوئی نہیں. میں نے کہا چلیں دیٹ ول بی گڈ. انہوں نے کہا تو مجھے اپنی ایک ٹیپ بنا کے بھیجو. میں نے ان کو نا پوری وہ CD ریکارڈ کر کے اپنی بھیجی کہ یار یہ ہے. اور CDs کا دور تھا اس ٹائم. CDs کا دور. اور وہ آج کل کے بچے سن کے پتہ نہیں کون سے دور کی بات کر رہے ہیں. اٹس ناٹ دیٹ اولڈ یار, مطلب 2016 اور 17 سال ہو گئے تھے, 17 ایئرس. تو خیر ان سے انہوں نے پرویز اشتیاق نے وہ CD جا کے جب مرتضیٰ نے کہا میں جانتا ہوں اس بندے کو, اس نے مجھے ای میل کر دی. اس نے کہا تیری CD آئی ہے میرے پاس اور یہ آڈیوز ہیں, مجھے اس طرح کے 2-4 اور سیمپلز بھیجو اور اپنی تصویریں بھیجو. میں نے اس کو تصویریں بھیجی, میں نے اس کو آڈیوز ڈن ہے, تو تیرا ایک سیگمنٹ ڈال رہے ہیں شو میں جس میں ہم آڈیو کال کیا کریں گے. تو تم آڈیو کال کا نا وہ جو گیسٹ بیٹھا ہوا کرے گا اس سے لائیو کیا کریں گے. وہ خیر پھر ہمارا وہ سیگمنٹ ریگولر ہو گیا شو میں. اور پھر ہم نے ایک رپورٹر بنایا تھا, اس کا نام تھا خود خوش رپورٹر. وہ ایک برقع رپورٹر تھا, وہ برقع پہن کے گھوم رہا ہوتا تھا لیکن خوش تھا بہت. اس میں کوئی ٹینشن نہیں تھی. وہ پشاور میں آ کے. اور وہ کیریکٹر کہاں سے آیا تھا؟ وہ کیریکٹر آئیڈیا تو مرتضیٰ چودھری کا تھا لیکن وہ پلے میں کرتا تھا. تو اب مسئلہ یہ تھا کہ ہم رہتے ورسک میں تھے, وچ واز ان خیبر ایجنسی بیک دین. وہاں پہ نہ ٹیلی فون تھا, نہ انٹرنیٹ سگنل تھے, نہ موبائل سگنلس تھے. تو بڑا مشکل تھا نا, فیکس وغیرہ کا وہ مشکل ہوتا تھا. تو میں آل دا وے آتا تھا آج ٹی وی کے بیورو پہ, جہاں پہ بیورو چیف تھے فخر کاکا خیل. مطلب میرے لیے میں آج نا اپنے آپ کو کہتا ہوں کہ میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ بنیادی جرنلزم کی جو تربیت ہے نا وہ فخر کاکا خیل, نوشیروان قلندر, اللہ غری کے رحمت کرے, ہمارے ایک دوست ہیں, کورونا میں ان کا انتقال ہو گیا. اور فرزانہ علی اس وقت وہ آج ٹی وی کی رپورٹر ہوتی تھیں, ابھی تو خیر وہ ماشاء اللہ بیورو چیف ہیں. تو ان لوگوں کے تھرو تو مجھے بڑی کلوز انڈرسٹینڈنگ تھی کہ فرنٹ لائن جرنلزم کیا ہوتا ہے, کس طرح سے لوگ کام کرتے ہیں اور یہ کتنا ڈینجرس ہے. سو یو ور ڈوئنگ دا شو ایز ویل ایز مطلب آبویسلی اب وہ چیزیں بنانے کے لیے وہ مجھے آج ٹی وی کی ریسورس یوز کرنی پڑتی تھی, وچ واز ان پشاور. ورسک سے لڑکا پشاور آ رہا ہے. کتنا ٹائم لگتا تھا؟ ٹائم تو لگتا تھا, اور مزے والی سارا ابو سے چھپ کے ہوتا تھا. ہاں, ابا کو نہیں پتہ چلتا. تو ان کو کیا اسٹوری بتا رہے تھے؟ ابا کو کہتا تھا میں ہاسٹل جا رہا ہوں پڑھنے کے لیے. تو ابا کو پھر وہ ابا نے بعد میں پکڑ لیا. ابا کی جاسوسی ٹیم بہت مضبوط تھی, تو ابا نے بعد میں پکڑ لیا. وہ مزے کی بات, وہ کوئی بھتہ مانگنے والا آیا, اس نے ابا کو بتا دیا کہ میں تمہارے بچوں کو اغوا کر لوں گا, اور ہماری نا لوکیشن شیئر کر دی اس نے ابا کے. تو وہاں سے ابا کو پتہ چل گیا. نہیں کیا مطلب اس کو کیسے؟ ویل ابو کو ایک دھمکی آئی, ٹھیک ہے, کہ جی وہ فلاں, میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا, بٹ اس نے دھمکی دی کہ یہ مطالبات پورے کرو, نہیں تو ہم تمہارے بچوں کو اٹھا لیں. اور وہ بیٹا آپ کا ادھر ہے؟ تو وہ میں اور میرا چھوٹا بھائی, ہم دونوں کی اس نے پوری ڈیٹیل جو ہے نا لوکیشن کی وہ ابو کے سامنے رکھ دی ہے. تو اس میں وہ آج ٹی وی جب آیا نا تو ابو نے کہا یار باقی سب ٹھیک ہے, یہاں کیا کر رہے ہیں. تو وہاں سے پکڑائی ہو گئی. What did he say? تو اس وقت تو ابو نے کچھ عرصے کے لیے گراؤنڈ کیا, لیکن خیر گراؤنڈ وہ نیچرلی ہو گیا کیونکہ فوج نے آپریشن شروع کر دیا تھا, تو سڑک بالکل بند تھی. 2.5-3 مہینے 4 مہینے کے لیے ہم بند تھے, تو آٹومیٹکلی گراؤنڈ ہو گیا تھا. لیکن پھر اس کے بعد یہ تھا کہ یار فوکس کرو, اسٹڈی کمپلیٹ کرو. اسٹڈی کمپلیٹ ہو گئی, پھر اس کے بعد فوکس کرو, ماسٹرز کمپلیٹ کرو, وہ بھی ہو گیا. اس کے بعد وہ ان کا ایک الگ وہ تھا, اور ہی وانٹیڈ کہ میں ان کی جگہ پہ نا میں وابڈا سپر سٹی ہوں. میرا کوئی موڈ نہیں تھا کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ میں دوبارہ اس قسم کی سائٹس پہ رہوں. اور اس وقت پتہ ہی چل رہا تھا کہ وابڈا جو ہے نا وہ اسکردو میں سائٹ بنا رہا ہے اور وہ بھاشا بنا دے گا, کون رہے گا وہاں پہ جا کے. میں دم گھٹ ہاؤ ڈیڈ اس پوری
locations نے living there influence you as a kid? انفلوئنس تو Because normally ہوتا ہے نا جی میں کراچی میں رہتا تھا, مطلب ایزی سین ہے کراچی, اسلام آباد, لاہور, پشاور بھی, بٹ لائک اس طرح کی ان جگہ لوکیشن میں رہنے کے بہت سارے فائدے ہیں اور بہت سارے نقصانات ہیں. فائدے یہ ہوتے ہیں کہ آپ کو ہر طرح کی سہولت ہوتی ہے, آپ کی بہت لمیٹڈ قسم کی ڈیمانڈز ہوتی ہیں, اور جو ڈیمانڈز ہوتی ہیں وہ آپ کی سامنے والی ٹک شاپ سے پوری ہو جاتی ہیں. تو آپ کی کوئی عیاشیاں نہیں ہوتی. آپ نے ریسٹورینٹ نہیں جانا تو کیونکہ تو ہوتا ہی نہیں, ارد گرد دور دور تک نہیں ہے. کوئی نزدیک ترین ریسٹورینٹ اسلام آباد میں. صحیح. تو میں میرے خیال میں شاید کوئی اگر پراپرلی خود سے کبھی کوئی ریسٹورینٹ گیا ہوں گا تو وہ میں شاید انجینئرنگ کے سیکنڈ یا تھرڈ ایئر میں گیا ہوں. اس سے پہلے ہم پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا کرنا ہے کس طرح. ہاں لاہور کہیں گئے, ٹرپ پہ گئے تو وہاں بیٹھ کے اس طرح سے کھانا کھا لیا, دیٹ از ڈفرینٹ. لیکن اپنے اس کے لیے ایک کہ یار کھانا ہے تو چلو ریسٹورینٹ سے کھا لیں. اچھا یہ بھی ہوتا ہے, یہ والا گیم بھی ہے. تو یہ نہیں تھا اندازہ. تو آپ ایک کنویں کے مینڈک بھی بن جاتے ہیں, آپ کا ایکسپوجر بالکل نہیں ہوتا. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم چونکہ آپ کے ارد گرد سبھی ایک کلاس کے لوگ رہ رہے ہوتے ہیں, بہت زیادہ کلاس ڈفرینس نہیں ہوتا. سب لوگوں کی جو کنڈیشن ہوتی ہے سیلری کی وہ آپ جیسی ہوتی ہے, تو کچھ اتنا کلاس ڈفرینس نہیں ہوتا. اس لیے آپ کے اندر بڑی ٹالرنس ہوتی ہے, آپ بڑا گراؤنڈیڈ سے بڑے گراؤنڈیڈ رہتے ہیں آپ. میرے خیال میں یہ ایک تحفہ ہے خدا کا, اور میں بڑا خوش قسمت ہوں کہ مجھے ان سائٹس پہ, ان کالونیز میں آج بھی اگر خواب میں مجھے کبھی اپنا گھر آتا ہے نا تو وہ تربیلا کا گھر آتا ہے. صحیح. میں ابھی اور کسی جگہ پہ اپنے آپ کو سیٹل نہیں سمجھتا. مجھے خواب میں کبھی اپنا اسکول آتا ہے نا, یا کبھی کوئی آتا ہے کہ میں کسی درسگاہ میں, تو مجھے اپنی یونیورسٹی نہیں آتی, مجھے اپنا اسکول ذہن میں آتا ہے. کیونکہ وہاں سے آپ ایک ٹالرنس, ایک پیشنس, ایک ہیوملٹی گین کر لیتے ہیں. کچھ پرسنالٹی ٹریٹ بھی ہوتے ہیں, لیکن جب آپ کے ارد گرد سارے لوگ ایک ہی کلاس کے ہیں اور کوئی امیر نہیں ہے, کوئی غریب نہیں ہے, سب برابر کے ہیں, تو فرق نہیں پڑتا پھر اتنا زیادہ. پھر آپ بھی اپنی اوقات میں رہتے ہیں, بہت زیادہ مطالبات نہیں ہوتے. جیسے کہتے ہیں بچے وہ سونے کا چمچ لے کے نہیں پیدا ہوتے. یہ فائدے ہیں. نقصان یہ ہوتا ہے کہ ایکسپوجر کوئی نہیں ہوتا, آؤٹ سائڈ ورلڈ کا کچھ نہیں پتہ ہوتا. آپ دنیا سے 10-20 سال پیچھے رہ رہے ہوتے ہیں. تو جب آپ اپنی ایج گروپ میں جاتے ہیں شہر کے لڑکوں میں, تو وہ ان کی نہ ڈسکشن سمجھ میں آتی ہے, نہ ان کا نامن کلیچر سمجھ میں آتا ہے, نہ ان کی ٹیکسٹ بک سمجھ میں آتی ہے. میرے زمانے میں جو میرا اسکول تھا وہ ایبٹ آباد بورڈ ہوتا تھا, اب وہ فیڈرل ہو گیا, وہ سینئر ماڈل اسکول کہلاتا ہے. میں جب ایبٹ آباد بورڈ کی کتابیں لے کے اپنے کزنس کے پاس اسلام آباد آتا تھا یا پشاور آتا تھا, ان کی میں کتابیں دیکھتا کہتے تھے یہ کون سے زمانے کا کورس پڑھ رہے ہیں. تو میں چھٹی میں تو ہم نے پڑھا ہی نہیں ہے سب کچھ, ایسا لگتا تھا کہ وی آر لیفٹ آؤٹ. سو لیکن وہاں سے ہی پھر ممکری والا بھی, ممکری کا ایلیمنٹ بہت بعد میں ہے. 4 مین شو سے آیا تھا. جب 4 مین شو دیکھ رہا تھا تو دیکھتے دیکھتے اندازہ ہوا کہ یار یہ تو ہم کر سکتے ہیں. اور وہ پھر پوری کہانی آپ کے سامنے. وہ 4 سال ہم نے آج ٹی وی پہ کیا, پھر آج ٹی وی سے ہم جیو ٹی وی چلے گئے, پھر 4 سال جیو پہ کیا, اور پھر فائنلی یو موو وہاں سے ٹو جیو پہ. یہ حالت تھی کہ ہم جب میں جیو میں آیا تھا نا, اس وقت ہم ایسے نا جیو کا کارڈ گلے میں لٹکا کے ایئر ٹریول کرتے تھے. صحیح. اور اکثر نا میں ایچ آر کو کہتا تھا کہ یار بڑی زبردست پروٹوکال ملتی ہے, میں جاتا ہوں جہاں پہ بھی لوگ ہٹو بچو کر لیتے ہیں, اور وہ جانتا کوئی نہیں ہے شکل. 2010-11 the rise of the private media. یس, وہ سارے کہتے ہیں کہ یار ویسے تو پالیسی نہیں ہے, لیکن یہ نا ایسے گلے میں لٹکا کے رکھا کرو, ذرا وہ رہے گا. اور پھر 4 years ڈاؤن دا روڈ, جب 2014 حامد میر کا اٹیک جب ہوا, تو یہ حالت تھی کہ ہم کہیں ایئرپورٹ جاتے تھے نا, تو وہ سول ایویشن والا لڑکا میں سائڈ پہ کھڑا کر دیتا تھا کہ آپ ذرا کھڑے رہیں, اور وہ بورڈنگ سے کوئی 3 منٹ پہلے اندر چھوڑتا تھا, ویسے ہی ٹیز کرنے کے لیے, کیونکہ لوگوں کا ایک سینٹیمنٹ ڈیولپ ہو گیا تھا نا کہ جیو غدار ہے. تو اس کے بعد فیصلہ کیا کہ یار سارے لوگ اس وقت جیو سے جمپ مار مار کے بول جا رہے تھے, تو ہم نے کہا یار بول نہیں چلتے, کچھ اور ٹرائی کرتے ہیں. اور لکیلی محسن صاحب نے میسج کیا, محسن نقوی صاحب نے, میں کہا میں ایک چینل شروع کر رہا ہوں, تو جوائن. اور کوئی سلام دعا نہیں تھی, تو ویسے ہی انہوں نے میسج کیا. میں پہنچ گیا لاہور, پہنچا, ہم نے بیٹھ کے, میں نے محسن صاحب نے جیل روڈ والے KFC پہ بیٹھ کے, مجھے نہیں آئیڈیا یہ کون آدمی, اور میں اس کے بالکل چل ہو کے باتیں کر رہا ہوں. ہم لوگوں نے, میں نے کہا سر میرے ذہن میں یہ آئیڈیاز ہیں, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے. ہاں ٹھیک ہے, کل کا ہے موڈ رکنے کا یا واپس چلنا؟ میں کہا میں نے پشاور جانا. اچھا آج رات رک جاؤ, پھر کل دوبارہ ملتا ہوں. اگلے دن انہوں نے میرے ہاتھ میں کانٹریکٹ پکڑا دیا. اور یہ چینل تھا, چینل 24 کی لانچنگ ٹیم تھی. مجھے انہوں نے پوزیشن آفر کی تھی مینجمنٹ میں, اور ساتھ میں مجھے
کہا تھا کہ آپ کانٹینٹ ڈرائیو کریں. اس میں بہت ساری چیزیں, بہت سارے, مطلب محسن صاحب کے پاس شاید مجھے ٹیلی ویژن ایکسپوجر اتنا ملا یا نہیں ملا, کیونکہ میرا پروگرام میں نے جوائن کیا ان کو 2014 میں, اور میرا پروگرام ایئر ہوا اینڈ 2015 میں. آئی واز سپوز ٹو گیٹ ایئر. چیزیں بھی میں سب کچھ کر رہا تھا, میں کاپی پہ بھی جا رہا تھا, میں رپورٹ پہ بھی جا رہا تھا, میں ٹرانسمیشنز بھی کر رہا تھا, تو میرا ایکسپوجر بہت بڑھ گیا. محسن صاحب کے پاس رہتے ہوئے آپ یہ ایک فائدہ ضرور ہوتا ہے کہ وہ آپ کو ٹیکنیکلی آپ, یس اٹ واز مائی فرسٹ ایکسپیرینس جس میں سنگل ہینڈیڈلی ساری چیزیں خود کر رہا تھا, اور مینیجریل پوزیشن تھی, تو یس. اور پھر یو لیونگ ان لاہور, اور وہ پھر کیسا شفٹ تھا فرام لاہور واز لاہور تو بیسیکلی صحیح بات ہے جنہیں لاہور نے دیکھا یا نہیں اتنی فیلنگ آئی. یار لاہور نا ایک ایلفی ہے, صحیح آپ کو چمٹ جاتی ہے. اس کے مقابلے میں کراچی سمت بانڈ ہے, کیونکہ وہ چپکتا بھی ہے اور اس میں نشہ بھی ہے, اور اسلام آباد اور تھوڑی سی گندگی بھی ہے, لیکن لاہور ذرا پاک سا. ٹھیک ہے. اور اسلام آباد میں تو ابھی تو خیر ماشاء اللہ لوگ, میں سنا بڑی ترقی ہو گئی, 7:15 کے بعد بھی جاگتے ہیں لوگ, دیٹ از گڈ. لیکن بڑا پرانا دور ہے یہ, ابھی والا دور بالکل نہیں. اب تو میں نے کہا ترقی ہو گئی ہے بہت, اب تو بعد میں بھی جاگتے ہیں. لیکن اسلام آباد کے اندر نا, میں کہتا ہوں ہر شہر کا ایک مزاج ہوتا ہے, کسی کو برا نہ لگے, ہر شہر کا ایک مزاج ہوتا ہے. لاہور کا مزاج ہے عیاشی, دیسی گھی مزاج, ٹھیک ہے. کراچی کا مزاج ہے میمن, پورا شہر کاروباری ہے, ہر بندہ دھندے کی بات کرتا ہے, بزنس کی بات کرتا ہے, بزنس کی بات ختم, کام بھی وہی ہے, انٹرٹینمنٹ بھی وہی ہے. اور پشاور کا شہر جو ہے مہمان نواز, ذرا مزاج بھی نا, ہر چیز یہ تو کھاؤ گے, یہ تو کھاؤ گے, یہ نہ کھایا تو تعلقات ختم ہوتے. اسلام آباد اس معاملے میں, اور اسلام آباد کا ایک سیکٹر اس معاملے میں خاص طور پہ وہی حیثیت رکھتا ہے جو کہ تاریخ میں کوفہ کو حاصل ہے. ٹھیک ہے. اور وہ کون سا سیکٹر ہے؟ چھوڑ دینا, وہ ایک ہی سڑک ہے, اس میں بہت ساری عمارتیں ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ ویسے کوفی مزاج ہے, وہ خاص علاقہ, اس کے مسئلے وہ ٹرکل ڈاؤن ہے, کیونکہ ساری اشرافیہ وہاں ہوتی ہے, تو وہ سارا جو مزاج ہے وہ نیچے بھی رہتا ہے. تو اسلام آباد کا وہ مزاج جو ہے اس سے خوف آتا ہے مجھے, کیونکہ آپ تو میں نے سنا بڑے شریف ہیں, مطلب غصہ نہیں کرتے, چل قسم کے لوگ ہیں. ڈپینڈ کرتا ہے حکومت کس کی ہے. ٹھیک ہے. اگر ان کی حکومت ہے ٹھیک ہے تو بڑے بدماش ہیں. کن کی حکومت؟ جس کو وہ سپورٹ کر رہے ہیں, اسلام آبادی. ٹھیک ہے. جو اسلام آبادی آپ کو ٹکرا ہے, اگر اس کی پارٹی کی حکومت ہے, ٹھیک ہے, اس سے بڑا آپ کو جو ہے نا بدماش نہیں ملے گا. لیکن اگر اس کی حکومت نہیں ہے, وہ اس سے بڑا دوست آپ کو نہیں ملے گا. صحیح. تو خیر یہ جسٹ از راہ تفنن ایک بات تھی. لیکن اسلام آباد میں بھی ایک جاب کی ہے میں نے, بائی دی وے. اسلام آباد میں نے K2 چینل جو ہے اس کی بھی لانچنگ ٹیم میں, میں, یاسر حسین, عبداللہ فرت اللہ, ہم سب ایک کمرے کے اندر بند. افشار اقبال ہمارے پروڈیوسر ہوتے تھے. ایک بڑا دلچسپ ماحول تھا کہ ہم سارے دماغ جو ہیں ایک کمرے کے اندر بیٹھے ہوئے سر گھوٹ رہے ہوتے تھے. لیکن اوبیسلی ہم بعد میں سب کو بکھرنا تھا, سو میں تو زیادہ عرصے جاب نہیں, میں 6-7 مہینے وہاں کام کیا. اس کے بعد جنرلی جو میڈیا میں ہم نے کام کرنا شروع کیا ہے, تو چیلنجز کس قسم کے تھے اس وقت؟ تو مشرف صاحب کا دور تھا, اور فل پارٹی سین تھا, اوپن سین تھا, اتنا خاص مطلب پابندیوں شابندیوں کی اتنی پرواہ نہیں کرتے تھے ہم بھی. اور مشرف صاحب کے دور میں چونکہ ان لوگوں کا بھی فرسٹ ایکسپیرینس تھا پرائیویٹ میڈیا کے ساتھ کہ کیسے کام کرتا ہے. میرا تو ابتدائی پولیٹیکل سیٹائر لکھنے سے شروع ہوئی, تو ہمارے لیے تو پارٹی سین تھا. اٹ واز گریٹ. اور مرتضیٰ کی ایک پالیسی تھی وچ واز ویری رائٹ بیک دین, کہ یار پاور کوریڈورز میں ہم نے نہیں گھومنا. اگر ہماری ان سے دوستیاں ہو گئی نا تو پھر ہم ان کے اوپر لکھ نہیں سکیں گے. تو اس لیے اپنا فوکس کریں کام پہ, اور اگر یہ لوگ انفلوئنس بھی کریں تو انفلوئنس نہیں ہونا. اور یہ کراچی ہے تو اس لیے ایمبولینس کی آوازیں آتی رہیں گی. اور کہیں سے پریشر کبھی آیا لائک پراپر؟ زرداری صاحب کے دور میں رحمان ملک صاحب نے تھوڑا سا ٹف ٹائم دیا تھا, اللہ غریق رحمت کرے ان کو. لیکن وہ اتنا تو چلتا ہے, بے ضرر قسم کا, مطلب کمپیئر ٹو دس وہ تو کچھ بھی نہیں ہے. پھر اس کے بعد جب جیو پہ گئے تو جیو کے اندر تو پتہ چلا کہ یار وہ تو بڑا چینل ہے, اور وہ تو اپنے آپ کو برانڈ جیو ٹریٹ کرتے ہیں. ادھر تو سینسٹیوٹیز 10,000 گنا زیادہ تھی, اور بہت سارے ریگولیشنس تھی. اتنے سارے ریگولیشنس کے اندر آ کے آپ کی کریٹیوٹی تھوڑی سی مر جاتی ہے. لیکن میں اس میں کریڈٹ دوں گا جیو کی مینجمنٹ کو, کہ وہ تھوڑا بہت, ویسے ہر پروگرام کے لیے ایک پالیسی ہوتی تھی, لیکن تھوڑا بہت وہ ہمارے لیے نا ذرا فلیکسیبل ہوتے تھے.
ذرا آف کورس جانے دیتے تھے, اسٹینڈ لے لیتے تھے تھوڑا بہت. اور وہ اسٹینڈ ان کو اپنے امپلائیز کے سامنے لینا پڑتا تھا. اس زمانے میں خیر وہ دیگر بہت سارے مسائل بھی تھے تو وہ مینیج کرتے تھے. لیکن یہ بات صحیح ہے, مطلب ابھی بھی آپ میڈیا والوں سے بات کریں نا تو وہ کہتے ہیں جی ایک میجر صاحب یا بریگیڈیئر صاحب جو ہیں وہ کال کر کے بتاتے ہیں یہ چلنا ہے وہ نہیں چلنا. نام بھی کچھ ہیں, وہ نام میں نہیں لوں گا, آپ کو پتہ ہے بہت اچھی طرح. بٹ نہیں یہ سے میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں کیونکہ میں نے پاکستانی میڈیا میں کبھی کام نہیں کیا. یہ مطلب کہانی ہے یا یہ اصل میں ہے ایسا؟ اچھا, یہ بدماشی شروع ہوئی ہے 2016 کے بعد سے. اس سے پہلے اتنی نہیں تھی, مشرف کے دور میں بھی تھی لیکن وہ کوئی حوالدار لیول کی تھی. صحیح, یا ویسے ریکویسٹ کر دی یا ہلکا پھلکا ریکویسٹ آ گئی کہیں سے, فون کی حد تک آئی. صحیح, ٹھیک ہے. یہ پھر بعد میں میجر لیول پہ گئی, کرنل لیول پہ گئی, پھر بریگیڈیئر لیول پہ آ گئی. اس سے فوج کی بدنامی ہوئی. مطلب یہ ہوا ہے چینلز کے اندر؟ اب نہیں ہو رہا لیکن ابھی میں نے سنا زیادہ ہو رہا تھا پرابلی کچھ مہینوں تک. اب آئی ڈونٹ نو. میں دو لوگوں کی بات کر سکتا ہوں, خیر وہ آف دا ریکارڈ میں بتاؤں گا ان کے نام. ان کو پچھلے چند ماہ پہلے تک ان لوگوں کے لیے بہت سخت وقت تھا. وہ کہتے ہیں اب ہمیں فون نہیں آتے. صحیح, تو اب ہم ایزیلی ڈیسیجنز لیتے ہیں. یہ چینلز کی بات ہے, چینلز کی بات کر رہا ہوں. لیکن ہاں کچھ چینلز ہیں جن کا ایک مستقل اینٹی اسٹیبلشمنٹ ٹلٹ ہے, تو شاید ان کو آتے ہوں فون. لیکن اب تو سارا الٹا نہیں ہو گیا, اب تو جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو گیا اور اب اسٹیبلشمنٹ والا اینٹی اسٹیبلشمنٹ. ہاؤ ڈو یو سی دی ہول ایوولوشن آف میڈیا؟ میں پہلے ذرا پچھلی بات کی طرف آ جاؤں کہ 2016 کے بعد سے لے کے بلکہ انفیکٹ 14 میں تو وہ جو دھرنا پالیسی شروع ہوئی تھی, تو دھرنا پالیسی کے 1 سال 2 سال پہلے یہ ہلکا پھلکا تھا, پھر اس کے بعد 14 کے دھرنے میں تو یہ فل اسکیل شروع ہو گیا. اور اس کے بعد خیر جیو وینٹ ٹوٹلی اوور دا لائن اور وہ جو کچھ ہوا. لیکن اس سب کے بعد آپ نے ان افسران کے لیے ایک راستہ کھول دیا, اور مجھے لگا کہ ابھی بھی جب میں لوگوں کی کہانیاں سنتا ہوں یا اس وقت میں بھی جن لوگوں سے بات چیت ہوتی تھی, مجھے لگتا تھا ان لوگوں کو اور کوئی کام ہی نہیں ہے سوائے صحافی مینیج کرنے کی, تو کچھ نہیں کرتے. اور پوری کاروائی ایک شخصیت کو گرانے اور دوسری شخصیت کو چڑھانے پہ فوکس تھی. اب مسئلہ یہ تھا کہ اس کے لیے ایک لیبل دینا تھا, اس کے لیے ایک نیا لیبل تیار کیا گیا. اس سے میرے خیال میں ہماری معاشرتی صحافتی ساکھ کو نقصان پہنچا. یہ جو ڈسکشنز تھی نا, یہ جو خوش آمدانہ صحافت تھی, یہ پہلے چند ٹیبلوئڈ قسم کے اخباروں تک اور گنے چنے صحافیوں تک محدود تھی. یا پھر جو شام کو آپ کو نہیں آتے 5 بجے والا اخبار ٹیبلوئڈز نا, وہ ان تک محدود تھی. اور پتہ ہوتا تھا کہ یار مطلب اس کی خبر, آپ کو رپورٹر کا نام پڑھ کے پتہ چل جاتا, اچھا کوئی اگلی خبر پڑھو اور کالم پڑھو, کالم میں پھر لوگ جو ہے نا وہ. لیکن اس دوران کیا ہوا کہ یہ جو 2014 کے بعد سے جو فیز شروع ہوا, اس میں ایک نام نہیں رہا یا ایک ٹیبلوئڈ نہیں رہا, وہ ڈسکشن اوپن ہو گئی اور اس کے اندر لوگ انڈکٹ کیے جاتے رہے, لوگوں کو ملوایا جاتا رہا. کسی کو کہا گیا کہ میں تمہارا بلاگ شیو کرتے ہوئے سنتا ہوں, کسی کو کہا گیا کہ یار میں یہ بات صحیح ہے, یہ جن صاحب کا یہ صحیح بات ہے. مطلب اس نے مجھے خود بتائی ہے اور آئی واز لائک یار بس اس کے کوئی 2 درجن گواہ موجود ہیں. واو. اور کسی کو جو ہے وہ مسلسل جو ہے نا وہ ایکسیلیٹر پہ پیر رکھ کے وہ کہا گیا کہ تم نے پیچھے نہیں ہٹنا, یہ کر کے رکھو, وہ کر کے رکھو, فلانے کو برابر کر دو. اس سے آپ نے اپنے سوشل فیبرک کے اندر جو ٹالرنس تھی اس کو چیر پھاڑ کے ٹوٹے ٹوٹے کر دیا. آج حالت یہ ہے کہ آپ کسی وہ بچہ جو 2010 میں 11 میں 20 سال کا 22 سال کا تھا, یونیورسٹی کے اندر ذرا فارغ التحصیل ہو رہا تھا, شعور کی منزلوں میں آ رہا تھا, وہ اب 32-35 سال کا ہے. آپ اس سے کیا ڈسکورس کریں گے؟ کیونکہ جو اس کا سیکھنے کا, شعور حاصل کرنے کا وقت تھا, اس میں آپ نے سوائے اس کو غدار, کافر, گستاخ, اور اب یہ پیچھے دنوں نئی ٹرم آئی تھی مشرک, اس کے علاوہ آپ نے اس کو کچھ بتایا ہی نہیں. اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اور کیا ہے. وہ قائل ہے اس بات پہ کہ یار یہ جو اس کا ہم ماننے والا نہیں ہے,
وہ لفافہ ہے, وہ غدار ہے, وہ مشرک ہے, وہ فلانا ہے, ڈمکانا ہے. ڈسکورس کی ٹالرنس کی گنجائش کیسے ہوگی؟ تو اب آپ ان لوگوں سے ڈسکورس نہیں کر سکتے. اب آپ بھگتیں, پھر 5-10 سال انویسٹ کریں, پھر ایک نسل تیار کریں. مجھے تو پرسنلی یہ بھی لگتا ہے نا کہ آئی تھنک اسپیشلی آپ والی بات کے 2016-18 کے بعد ایک ڈیجیٹل پیٹریوٹک طالبان آپ نے کریٹ کیے ہیں. مطلب ایک تو طالبان تھے نا وہ والے, بٹ ایک آپ نے وہ جو پیٹریوٹک طالبان ایک ایکسٹریمزم آپ بچوں میں پیٹریوٹزم کے اوپر لائے ہیں. مطلب اس میں اب انفارچونیٹلی جیسا آپ نے کہا ڈسکورس والی بات, اگر آپ ایکسٹریم رائٹ پہ کھیل رہے ہیں یا لیفٹ پہ کھیل رہے ہیں, کسی کے پاس بھی ایکچوئل آرگیومنٹس کچھ بھی نہیں ہے. مطلب جو آئلینڈ آئی اس کی ایگزامپل آپ لے لیں تو میں نے بہت اس کو نا کامنٹ اسٹڈی کیے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں نہیں جی حرام ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں نہیں جی ہمارا حق ہے, ہم جو مرضی کریں سر. بٹ دیر از نتھنگ سبسٹینس والی کوئی گفتگو یا کوئی بھی چیز اس پہ. تو دا ہول آئی تھنک وہ ڈیجیٹل نے بھی بہت زیادہ شاید ڈیمیج کیا ہے کہ اس کو ہم لوگ اس طریقے کے 3 سال پہلے والے عورت مارچ کے اوپر آپ کو ولاگز یاد ہے؟ ان ولاگز کے ذریعے کیا میسج کمیونیکیٹ کر رہے تھے؟ میں عورت مارچ کے حق میں نہیں ہوں بھائی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں کو مطلب بہت ہونا چاہیے, ٹھیک ہے کرتے ہیں کریں, نہیں کرتے نہ کریں. لیکن وہ ولاگز جس طرح کے کریٹ کیے جا رہے تھے اور جس طرح سے آپ نے تو ان خواتین کے لیے سیکورٹی رسک پیدا کر دیا تھا. یعنی میں ایک ڈرامے کی شوٹ پہ ہوں, اندازہ کریں میں ایک ڈرامے کی شوٹ پہ ہوں اور ایک بڑا انٹینس سین ہو رہا ہے, اور میں جو ہوں ایک وہ ظالم شوہر ہوں, اور وہ جو لڑکی ہے وہ بیچاری مظلوم ہے اور اس کا بازو بھی ٹوٹا ہوا, سب کچھ ہو رہا ہے. اور جب ہم سین کٹ کر کے میک اپ روم میں آئے تو جو میک اپ آرٹسٹ تھی وہ رو رہی تھی. تو میں نے کہا تمہیں کیا ہوا؟ کہتی یہ میری کہانی ہے, یہ سب میرے ساتھ ہوا ہے. تو میں نے اس کو پھر ویسے ہی پوچھا, میں نے کہا آپ عورت مارچ کبھی سنا ہے, کبھی جاتی ہیں؟ کہتی نہیں توبہ کریں, ہم شریف لوگ ہیں. آپ نے لوگوں کو ان ولاگز کے ذریعے, اس نیریٹو فشنگ کے ذریعے اتنا پولرائز کر دیا ہے کہ اب ان کے سامنے حق کی بات کرنا یا اپنے حق کے لیے بات کرنا, وہ کہتے ہیں تو شرافت کا اور خاندانی ثقافت کا معاملہ آ گیا, ہم تو شریف لوگ ہیں, ہم ایسی کی باتیں نہیں. لیکن وائی ڈو یو تھنک ایز اے سوسائٹی یہ اس ورسز دیم کی جو ڈبیٹ شروع ہوگی, ابھی بھی یہ جب وومنس ڈے بھی تھا تو میں خود ایک پینل پہ تھا اور میرے ساتھ 4 خواتین تھیں, مجھے بھی بلایا انہوں نے. اب وہ اچھی ڈبیٹ تھی, سارا کچھ تھا, بہت بڑا ادارہ تھا, میں نام نہیں لوں گا, بٹ اس میں اگین وہ فیل ہوئی ہے وہ جو اس ورسز دیم ہے نا. مطلب آئی واز تھنکنگ یار وہ کوئی ہندو مسلمان بھی بیٹھ سکتے ہیں, بٹ آپ نے یہ کیا ڈبیٹ جنریٹ کیا. دونوں سائڈز اپنی جگہ جس کا جو بھی لاجک ہے, بٹ رادر دین برنگنگ someone together, sitting together, like why do you think you know that is? وہ کسی کی بات کے حجاموں کی دکانوں پہ لکھا ہوتا ہے کہ سیاسی اور مذہبی گفتگو کرنا منع ہے, لہٰذا آج تک نہ سیاست پہ گفتگو کرنی آئی ہے نہ مذہب پہ. ہمیں ڈسکورس کرنا نہیں آتا. آج بھی اگر آپ کسی کو کہیں کہ یار ابھی 7 مارچ کو ہولی گزرا ہے نا, آپ کسی کو کہیں کہ یار یہ ہولی ملتان کا تہوار ہے, یہ پیدا ملتان میں ہوا ہے, یہ تہوار لوگوں کو اجازت دینی چاہیے کہ وہ پوری دنیا سے ہندو جو ہیں وہ یہاں پہ آئیں, اور جس مندر میں پہلی دفعہ ہولی منائی گئی ہے ادھر ہی کھڑے ہو کے ہولی منائیں, اور وہ ملتان میں ہے. یہ بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے بالکل ساتھ میں ایک ملبہ ہے, آپ اگر دیکھیں گے تو پرہلاد پوری مندر کہتے ہیں اس کو. وہ وہاں پہ آپ کو لوگوں کا کیا لگتا ہے پہلا ری ایکشن کیا ہوگا؟ وہ یہی ہوگا کہ یہ تو ان کا ہے, تو یہ ہم تو پھر اسلام کلمے کے نام پہ تو یہ پاکستان تو یہ وہ انسیکیور ہو جاتے ہیں, ان کو نہیں پتہ ان کا آرگومنٹ کیا ہے. تو جب ان کے پاس آرگومنٹ نہیں رہتا تو وہ ریلیجن کے پیچھے چھپ کے آپ پہ حملے کرتے ہیں. ریلیجن ایسا آرگومنٹ ہے کہ جس میں اس کی اپنی تشریح ہے, آپ کی اپنی تشریح, آپ اپنی تشریح پہ راسخ ہوں گے, وہ اپنی تشریح پہ راسخ ہوگا. نہ آپ اس کو وائلیٹ کر سکتے ہیں, نہ تو نتیجہ کیا ہوگا, تصادم پیدا ہوگا. یہ تصادم پیدا کیا گیا, اور آج بھی دیکھیں قیام پاکستان کے بعد خاص طور پہ پنجاب میں سب سے زیادہ ہندو مسلم فسادات ہوئے. فسادات کرنے والے مسلمان بھی تھے, سکھ بھی تھے. ایک طرف سے مسلمانوں کی بہت زیادہ بات ہوئی, ایک طرف سے سکھوں کی بہت زیادہ بات ہوئی. لیکن ہمارا دشمن سکھ نہیں, ہمارا دشمن ہندو ہے نصاب میں. کیوں؟ پھر جب سکھ سے دوستی کرنی تھی, جب ان کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھانا تھا, تو ہم نے ان کو ویلکم بھی کیا. ان کا جو جنم استھان تھا گرودوارہ, وہ ہم نے کھول کے بھی دیا, اور ہم بالکل ٹھیک کیا. بہت پہلے کر دینا چاہیے تھا, بہت دیر سے کیا. عمران خان اور جنرل باجوہ کے بہترین کاموں میں سے ایک کام, یہ بہت پہلے کر دینا چاہیے تھا. اور اسی طرح کٹاس راج کو بھی کرنا چاہیے.
اور شکتی پیٹھ جو جموں میں ہے اپنا, یہاں کشمیر میں ہمارے والے میں ہے, اور جو بلوچستان میں 3 شکتی پیٹھ ہیں, ان کو بھی کر دینا چاہیے, بالکل ہونا چاہیے, کام بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا, انکلوسیوٹی کا کلچر ہونا چاہیے, لیکن نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا؟ اس سوال کے بہت سارے جوابات ہیں, اور اس کے لیے مرڈر آف ہسٹری پڑھنا بہت ضروری ہے, اور میرا خیال میں یہ ایپیسوڈ مرڈر آف ہسٹری کا نہیں ہے, لیکن صرف اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ ہم سچ نہیں بولتے اپنے آپ سے. ہم تاریخ کے نام پہ 712 عیسوی سے لے کے 1947 تک کے واقعات سنا کے کہتے ہیں کہ یہی تاریخ ہے. نہ 712 سے پہلے اس علاقے میں کوئی تہذیب تھی, نہ اس علاقے میں, یار مثال کی بات ہے نا, یہ اپنا ٹیکسلا تکشلا ایک شخص پیدا ہوا ہے یہاں پہ, کوٹلیہ, چانکیہ کہتے ہیں اس کو. چانکیہ نے چندرگپت موریہ کے ساتھ مل کے ایک کوائن بنایا جس پہ تصویر ہوتی تھی, اس کا نام تھا روپا. اس کی اکائی بنائی پیسہ, پیسہ, وہ آج تک پیسہ ہی ہے. وہ روپا میں جو سونے کا روپا ہوتا تھا, سونے کا تھا, چاندی کا تھا, کاپر کا تھا, جو سونے کا روپا ہوتا تھا وہ دلارا روپا ہوتا تھا. وہ دلارا روپا عرب پہنچا تو دلارا سے درہم بن گیا, وہ اسپین پہنچا تو درہم سے دولار بن گیا, وہ اسپین سے امریکہ پہنچا تو ڈالر بن گیا. وہ روپا انڈیا میں روپیہ بنا, یہ انڈین ٹریڈر انڈونیشیا تک گئے تو وہاں تک روپیہ. ایک آدمی نے ایک شہر سے یا ٹیکسلا سے جو کرنسی ایجاد کی, جو کانسیپٹ ایجاد کیا, وہ آج 3 بر اعظموں کی کرنسی ہے. وہ کیا کولمبیا کا پیسوں سے لے کے اور انڈونیشیا کے روپیہ تھا. آپ کسی کو یہ بتائیں کہ دنیا کو کرنسی کی تہذیب, ٹھیک ہے وہ چائنا کی کرنسی ہم سے بہت پہلے کی ہے, یا گریک تہذیب ہم سے بہت پہلے کی ہے, لیکن یہ نامن کلیچر دنیا کو ٹیکسلا نے انٹروڈیوس کرا کے دیا. لوگوں کو نہیں معلوم, نہ وہ جاننا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں آپ ہمیں کیوں بتا رہے ہیں ہندوؤں کی تاریخ, یہ ہماری تاریخ نہیں ہے. تاریخ میں بھی میں اور تم ہیں, کیونکہ یہ تفریق رکھی گئی ہے, جانتے بوجھتے ہوئے رکھی گئی ہے. مجھے نہیں پتہ اس کے پیچھے کون سی انسیکیورٹی ہے, کہ ایسا کیا ہو جائے گا کہ اگر ہم کھلے دل سے ایک دفعہ لوگوں کو ایکسیپٹ کر لیں, لوگوں کو ایک دفعہ کھلے دل سے کہہ دیں کہ یار یہاں پہ 750 اسٹوپا سائٹس ہیں کے پی میں, ان میں سے 2-3 چند ویزیبل رہ گئے, اور ان میں سب سے بڑی سائٹ پشاور میں, جو کہ اب صرف ایک بہت بڑا قبرستان ہے, لیکن اس میں ابھی بھی کچھ ایریا خالی ہے جس کو رینوویشن دی جا سکتی ہے. وہ ٹیلا آج تک موجود ہے, اس پہ گھر بن گئے ہیں, کچے مکان, جو کہ سارے کے سارے واپس کلیم کر کے اس سائٹ کو رینوویٹ کیا جا سکتا ہے. اور پوری دنیا سے میں نے لٹرلی بودھ مت کے لوگوں کو وہاں پہ روتے ہوئے دیکھا ہے جا کے, لیکن ہم نے وہ ان کو انکلوڈ نہیں کیا, ورنہ یہ ہمارے لیے $1 کی اور یہ ایک اسٹریم بن سکتی تھی نا, کہ ہر بندے کو کہیں یار $5,000 ڈپازٹ کرواؤ اور آؤ جتنا مرضی یہاں پہ عیاشی کرو, مطلب چل کرو. آئی مین ریلیجس ٹورزم کے پوائنٹ آف ویو سے کٹاس راج پانڈو کا مندر ہے وہاں پہ, ایک اسٹوپا ہے وہاں پہ, رام جھروکا ہے جو ایک بائی دا وے ایک کہانی کے مطابق رام کی جائے پیدائش بھی ہے. اٹس ناٹ ایودھیا, اٹس ان کٹاس. ایک یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو پانڈو تھے ان کا ایک یہاں پہ یکشا پرشن ہوا تھا, جو مہا بھارت کا ایک بہت یونیک قصہ ہے. وہ سائٹ بھی وہیں پہ موجود ہے. ہم نے کیوں اس کو ڈیولپ نہیں کیا؟ کیونکہ ہم لوگ آج تک انسیکیور ہیں اپنے نصاب میں, اپنی بات میں, اپنی سوچ میں, اپنی فکر میں. ہمیں لگتا ہے اگر ہم کھول دیں گے تو شاید ہمارا نیریٹو تباہ ہو جائے گا. لیکن انسیکیور ہے یا پریورٹی نہیں ہے اور کم؟ انسیکیور ہیں, ہم ٹوٹلی انسیکیور ہیں. مجھے نہیں پتا اس کے پیچھے کیا وجہ ہے, لیکن لوگوں کو ہم نے جو نیریٹو پوشن کرنا ہے وہ یہ ہے کہ بھئی وہ محمد بن قاسم کے آنے سے پہلے تک ادھر تہذیب نہیں تھی, ہم تہذیب لے کے آئے. یہ نیریٹو ہے. اس کے اگینسٹ اب ظاہر اگر آپ یہاں بتائیں کہ نہیں بھائی ادھر تو زیرو یہاں ایجاد ہوا ہے, لوگ تہذیب میں, آرکیٹیکچر میں, سب چیز میں اس خطے کے لوگ بہت آگے تھے. مہر گڑھ کی تہذیب جو ہے وہ انڈس سویلائزیشن سے پہلے کی ہے. ہڑپا موہنجو دارو کے آثار جو ہے وہ 2500 قبل از مسیح کے ہیں. اس علاقے کے اندر جین بھکتوں کے جتنے مندر ہیں اتنے کہیں اور نہیں ہیں. تو جب آپ لوگوں کو یہ بات کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ارے نہیں, یہ تو آپ ان کی تاریخ پہ جا رہے ہیں, تو ہماری نہیں, تو فاؤل ہو گئی. تو ہم انسیکیور ہیں. اگر ایک دفعہ ہم یہ نیریٹو ایک دفعہ ڈراپ ڈاؤن کر دیں اور انکلوڈ کر دیں سب کو, کیا ہو یار ہمارے ملک میں آ کے
اپنا جو کام کرنا کرو, ہمیں پیسے دو, کاروبار چلاؤ. میرے ملک دھندا میں کرو, سیدھا سیدھا دھندا کرو یار, کاروبار سے پیار کرو, پیار محبت سے سب مسئلے حل کر لو. دیٹس اٹ. وہ انکلوسیوٹی ہمارے پاس نہیں ہے. وہ دنیا کے ہر دوسرے ملک میں ہے سوائے ہمارے کے, کیونکہ پتہ نہیں ایسا کیا خاص ہے. ابھی آپ نے جیسے ذکر کیا ہولی والا, مطلب دیٹس لائک شاکنگ ٹو می کہ یہ ملتان میں یہ مندر ابھی تک اس کا ملبہ موجود ہے, اور کوئی ایسا ملبہ نہیں ہے کہ جو وہاں پہ آپ کو جا کے, مطلب وہ تقریباً 10 فٹ کی 20 فٹ کی دیواریں موجود ہیں, آدھا ٹیڑھا سا گنبد بھی موجود ہے, اندر دیواروں پہ کچھ کسی حد تک کہتی ہے کہ وہاں سب سے پہلے ہولی منائی گئی. سو the story goes like ہندو مت میں there is no concept of ultimate good or ultimate bad. There is no concept good or evil. A دیوتا can be وہ بھی سم ٹائم بلنڈر کر سکتا ہے, اور جو اسور ہے وہ بھی سم ٹائم کوئی اچھا کام کر سکتا ہے, اس کے گھر بھی کوئی اچھے لوگ پیدا ہو سکتے ہیں. سو ایک اسور ہے, his name is ہرنیاکشپ. ہرنیاکشپ ایک بہت بڑا اسور ہے, اور وہ آپ اس کو راکشس نہیں کہہ سکتے, لیکن یہ سارٹ آف بیڈ گائے. اس کا ایک بچہ ہے, اس کا نام ہے پرہلاد. پرہلاد جو ہے وہ ایک بھکت ہے, اور وہ سچائی کی تلاش میں ہے, اور حق کو جاننا چاہتا ہے. وہ اپنے باپ کے مذہب پہ قائل نہیں ہے, وہ اپنے باپ کی بات پہ قائل نہیں ہے. باپ کو اس بات کو بڑا غصہ ہے, باپ اس کو دیوار سے گرواتا ہے, وہ بچ جاتا ہے, باپ اس کو مختلف سزائیں دیتا ہے, وہ بچہ اپنے راستے سے نہیں ہٹتا. 11-12 سال کا بچہ ہے, زیادہ بڑا نہیں ہے. وہ اپنی بہن کو, ہولیکا رانی کو کہتا ہے, کیونکہ ہولیکا رانی کے پاس ایک گفٹ ہے, اس کو آگ نہیں لگ سکتی. وہ ہولیکا رانی کو کہتا ہے کہ تم چتا میں بیٹھ جاؤ اور اس کو گود میں بٹھا لو, تم بچ جاؤ گی, یہ جل جائے گا, اور اس طرح میری جان چھوٹ جائے گی. ہم تو کہیں گے کہ ہم نے پریکشا دی, پریکشا میں فیل ہو گیا, اس طرح میں قاتل بھی نہیں بنوں گا, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو ہولیکا دیوی نے ایک وہ بڑی سی چتا بنوائی, بڑا سا ٹاور بنوایا گیا. اس ٹاور پہ دیوی بیٹھی, ان کی گود میں بچہ بیٹھا, آگ لگائی گئی, دیوی بھسم ہو گئی, بچہ باہر نکل آیا. ہولیکا دیوی کے مرنے کے اگلے دن ہولی منائی جاتی ہے. جس مندر میں منائی جاتی ہے, یہ مندر سوریا مندر ہے, اور تاریخ میں بابل کے بعد ملتان کا سوریا مندر, یعنی سن گاڈ کی پوجا, یہ ان 2 شہروں میں ثابت ہوتی ہے کہ جو سب سے بڑے مندر تھے جہاں پہ پوری دنیا کے لوگ آتے تھے سوریا کی پوجا کرنے کے لیے. سوریا مندر کی بنیادوں پہ ہی ایک کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سوریا مندر کی سائٹ تھوڑی ملتان سے باہر ہے, لیکن مجھے سچی بات ہے وہ کوئی ایسی, میں نے خود وزٹ کیا چند دن پہلے جا کے, مجھے کوئی ایسی سائٹ نظر نہیں آئی. تو میری اپنی ازمپشن یہ ہو سکتا ہے, شاید وہ بالکل غلط ہو, کہ سوریا مندر کی ہی بنیاد کے اوپر پرہلاد پوری مندر کھڑا ہوا, اور اس پہ لوگ آتے تھے, چڑھاوے دیتے تھے. اس پہ ایک سونے کا ستون تھا جس کا وزن 40 من تھا. اس سونے کے ستون کے اوپر گنبد کھڑے کیے گئے تھے, چھپر ڈالے گئے تھے, اینڈ اٹ واز آل گولڈ. بہت سارے لوگ آئے, انہوں نے کچھ اس طرف سے آئے, کچھ اس طرف سے آئے, سب نے لوٹ مار کی, اور کچھ لوگوں نے مندروں کو توڑا بھی, بت شکنی بھی کی, اور اس کے ساتھ انہوں نے اس مندر کو, لیکن وہ مندر ہر بار کھڑا ہو جاتا تھا, اور ٹل 1947 وہ مندر آپریشنل تھا. جو بھکت آتے تھے, میں نے انفیکٹ ایک پنڈت ہیں انڈیا کے, ان کی کتاب ہے ملتان کے حوالے سے, اور ایک مولوی نور الحق صاحب ہیں, جو اردو والے نہیں, دوسرے مولوی نور الحق صاحب ہیں, ان کی کتاب ہے تاریخ ملتان کے حوالے سے. انہوں نے اس میں حالات لکھے ہیں کہ بھکت کس طرح آتے ہیں. تو بھکت جب ملتان کی حد میں داخل ہوتے ہیں تو جوتیاں ان کی وہ 1880-1882 کی کتاب ہے, تو کہتے ہیں وہ جوتیاں بغل میں دبا لیتے ہیں, اور پھر وہ ننگے پیر چلتے ہیں سائٹ تک آنے کے لیے. اچھا, ملتان کی حدود وہ ریاست بھاول نگر سے شمار کرتے ہیں. وہ وہاں سے جب آتے ہیں تو بھاول پور سے شمار کرتے ہیں, کہ بھاول پور سے لوگ پیدل آتے ہیں یہاں پہ, ننگے پیر آتے ہیں تاکہ وہ یہاں پہ ہولی منائیں. اب ایک کلچر تھا جو بھی تھا, جس طرح کہ اس میں بہت سارے دیگر حالات بھی ہوئے. ایک آسمانی بجلی گرنے کا واقعہ ہوا جس سے مندر کو آگ لگی, وہ سب واقعات ایک طرف, لیکن آپ نے کیوں روک لیا؟ اگین پھر ہم نے وہاں پہ, یہاں پہ بات آ جائے گی کہ ہم نے ریلیجس انٹالرنس پہ فوکس کرنا تھا. ہم نے لوگوں کو, کیونکہ وہ ریلیجس ایلیمنٹ کو فلیئر اپ کر کے ہم نے کسی سیاستدان کو گرانا تھا, ایک پریشر گروپ کریٹ کرنا تھا. یہ زیادہ امپورٹنٹ تھا یا یہ زیادہ امپورٹنٹ تھا؟ فیصلہ آپ پہ. اور اسی طرح بلوچستان کا یہ جو نانی ماں مندر ہے, اب اس کی بھی تاریخ, مطلب ڈفرینٹ ورژنس ہیں, بٹ جتنا مطلب میں نے جہاں بھی دیکھا, اب دیٹس لائک آئی تھنک دا اولڈسٹ پیپل سے 5000 سال پرانا کتنا.
تاریخ کے اس کے حوالے سے میں ایگزیکٹ ڈیٹ آپ کو نہیں بتا سکتا. ہاں کچھ ہندو آتھرس کو آپ پڑھیں تو وہ کرشنا کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ جو 3500 قبل از مسیح یا 3880 قبل از مسیح بتاتے ہیں. وہ بیس کرتے ہیں ان تاریخوں کو کچھ اسٹار پوزیشنز پہ جو کہ مہابھارت میں آئیں یا رامائن میں آئیں. صحیح. وہ ان اسٹار پوزیشنز کے حوالے سے گیس کرتے ہیں کہ کتنا پرانا یہ سال ہوگا. اس کی ڈیٹیل میں جائے بغیر یہ جو آپ نے شکتی پیٹھ کا نام لیا، شکتی پیٹھ کہتے ہیں اس کو، نانی ماں کا مندر، یہ کہلاتا ہے ہنگلاج ماتا رانی مندر. ہنگلاج یعنی ہنگول ریور کے اوپر جو واقع ہے. ہنگلاج ایک بھکت کا بھی نام کہا جاتا ہے کہ ایک بھکت کے نام پہ یہ وہ ہے. مجھے ایسے میری اسٹڈی میں ابھی تک نہیں ہے، ہو سکتا ہے شاید ہو، لیکن اس حوالے سے جو سب سے آتھینٹک کتاب ہے وہ آپ کو تاریخ بلوچستان ملے گی ہتورام کی یا ہتورام کی، جو کہ لارڈ سینڈمن کا منشی تھا. اس نے بڑی بہترین کتاب لکھی ہے بلوچستان کے قبائل، اضلاع، کھیتیاں، تاریخ کے بارے میں چھوٹے چھوٹے اس نے وہ لکھے ہیں. اس نے اس کا بھی ذکر کیا ہے ہنگلاج ماتا رانی مندر کا، اور وہ تاریخ ہی کہتی ہے، مطلب ان کی کتابوں میں یہ لکھا ہے. میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا کہ دروپدی جو ہے جب ان کا انتقال ہوا تو ان کی لاش کو شیو نے اپنے کندھوں پہ اٹھایا اور تانڈو کرنا شروع کیا پوری کائنات کے ارد یا پوری دنیا کے ارد، اس سے چکر لگانا شروع کیا. وہ تانڈو، وہ جب بھی آپ شیو کی مورتی دیکھتے ہیں تو ایک خاص پوز میں ہوتی ہے، وہ ان کا ایک ایگریشن ڈانس. اب اس کو مرد تانڈو کہتے ہیں، اس کا کوئی اسپیسیفک نام بھی ہے، کوئی سب کیٹیگری بھی ہے، لیکن اس نے تانڈو کرنا شروع کیا. تو اس وقت میں دیوتاؤں کو خیال آیا کہ یار اگر یہ اسی طرح کرتا رہا تو پوری کائنات میں نشٹ ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی. تو انہوں نے ہتھیار جو ہے یا ایک بھالا پھینکا جس سے وہ لاش جو ہے دروپدی کی وہ 51 ٹکڑوں میں یا 3 ٹکڑوں میں، کچھ لوگ مانتے ہیں کہ 3 ٹکڑوں میں، کچھ لوگ مانتے ہیں 51 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی. اب ہر ہندو کو یا پراکرتک دھرم پہ کسی بھی ماننے والے کو اپنی زندگی میں ان 51 سائٹس کو ایک دفعہ وزٹ کرنا ہے. صحیح. یہ اس کے لیے آبلیگیشن ہے. جیسے ہمارے حج اور عمرہ از sort on that level. Sort on that level. صحیح. تو جب لال کرشنا اڈوانی آئے تھے تو وہ بھی گئے تھے وہاں پہ ہنگلاج پہ، اور انہوں نے بھی جو ہے وہاں پہ اینی وے. سو واٹ ہیپنز از کہ جب آپ ان کی وہ جو ابھی بھی وہاں پہ وہ غار موجود ہے. اور یہ کتنا گوادر سے کتنا ہے تقریباً؟ گوادر میں بہت ہی کراچی سے ہارڈلی 3.5 گھنٹے. صحیح. گوادر تو بہت آگے. ٹھیک ہے. اور ماڑا سے اگر دیکھیں تو 1.5 گھنٹہ. ٹھیک ہے. اور ٹورڈز کراچی یہ موجود ہے. اس کے آگے ایک مڈ والکینو بھی ہے. سو جو وہاں کے لوکلز ہیں ان کا یہ ماننا ہے کہ بیفور گوئنگ ٹو ہنگلاج ماتا یا نانی ماں تک جانے سے پہلے یو نیڈ ٹو گو ٹو دا چندرگپ یا چندرگپ مڈ والکینو پہ جا کے آپ نے اس کو روٹی کھلانی ہوتی ہے. اور یہ ابھی بھی کچھ لوگوں میں کسٹم ہے، کچھ بہت کم رہ گئے ہیں، لیکن وہ کرتے یہ ہیں کہ وہ گڑ اور آٹے گڑ اور گندم کا آٹا جو ہے وہ لے کے چلتے ہیں اور وہ چادروں میں لے کے چلتے ہیں، اور وہ چادر زمین سے ٹچ نہیں ہوتی. ہر ایک کونا ایک بندے نے پکڑا ہوتا ہے اور وہ لائن لگی ہوئی ہوتی ہے. اور یہ ابھی بھی جاتے ہیں. وہ چندرگپت مڈ والکینو پہ پہنچ کے وہاں پہ روٹی پکاتے ہیں. پھر ایک سادھو اوپر جاتا ہے اور وہ روٹیاں والکینو کو ڈال دیتے ہیں، اور پھر وہ بابا چندرگپت سے کہتا ہے کہ بھائی اب آپ ہماری مطلب حفاظت کرنا اور وہ سب کچھ کرنا. تو وہ ایک بڑا خوبصورت سا ان کا ریچول ہے. اور پھر وہ وہاں سے پیدل آتے ہیں. وہ تقریباً سمجھے 7-8 کلومیٹر کا گیپ ہے اس دونوں چیزوں کے بیچ میں. اگر وہ آپ ٹریل فالو کریں، روڈ سے تھوڑا زیادہ فاصلہ ہے، لیکن سارا ہلی ٹیرین ہے. وہ بڑے، اور اس میں کچھ قسمیں لی جاتی ہیں لوگوں پہ چلنے سے پہلے. اس میں ہوتی ہے کہ آپ نے اپنا کھانا بھلے شیئر کر لینا، آپ نے اپنا پانی شیئر نہیں کرنا کسی سے. صحیح. اور آپ نے پاک رہنا ہے، صاف رہنا ہے، کسی کی طرف اٹھ کے دیکھنا نہیں ہے. کوئی سخت بات نہیں، لیکن بڑے مطلب اس کے بڑے ریچولز ہیں. صحیح. اگین یہ باتیں محدود ہو گئی ہیں ایک خاص طبقے تک، اور اب وہاں پہ کوئی بھی نہیں جانتا کہ ابھی بھی جو ہندو کوئی آتے ہوں گے کچھ تو ابھی بھی جاتے ہیں یا بالکل ہی اب وہ؟ ابھی کچھ دن پہلے میں یہاں پہ ایک فیملی سے ملا جو UK سے آئی تھی. دے ور آف انڈین اوریجن، اور وہ کراچی آئے تھے کیونکہ دے ہیڈ ٹو وزٹ ہنگلاج ماتا. سو سنس دے ور برٹش سٹیزنس آبویسلی ان کے لیے مسئلہ نہیں تھا، لیکن وہ اس مقصد کے لیے آئے تھے خاص طور پہ. میرے لیے بڑی وہ بات تھی کیونکہ وہ دے ور آسکنگ کہ از اٹ سیف ٹو گو دیئر، اینڈ مائی آنسر واز کہ بہتر ہے کہ مطلب تھنک ٹوائس اباؤٹ اٹ. لیکن میرے خیال میں شاید وہ گئے بعد میں، شاید وہ گئے. لیکن لوگ ابھی بھی
مچلتے ہیں لٹرلی. جب آپ ان کے سامنے شکتی پیٹھ کا ذکر کرتے ہیں نا تو وہ مچلتے ہیں ان شکتی پیٹھ کو وزٹ کرنے کے لیے. سو ہسٹری سے نکل کے مجھے یہ بتائیں, اوریہ صاحب کے ساتھ بھی آپ نے کام کیا, ہاؤ واز دیٹ ایکسپیرینس؟ او یس, اوریہ صاحب تو اس وقت میں تو بڑے مزے کے بڈی ہوتے تھے. اور اوریہ, ہاؤ ڈو یو سی اوریہ صاحب's ایوولوشن؟ I don't think there is an evolution. I mean, وہ ڈراما رائٹر والا دور تو اس وقت ہم پیمپر میں تھے, اس وقت کا تو میں نہیں پتا, لیکن جو ان کے افکار میں نے 2013, 14, 15 میں سنے ہیں وہ آج بھی انہیں پہ قائم ہیں, راسخ ہوتے جا رہے ہیں بلکہ. لیکن کیا کہیں اب اوریہ صاحب کے حوالے سے. چینل 24 میں, چینل 24 میں اس وقت بیسیکلی کانسیپٹ یہ تھا کہ اٹ ول بی این آف نیوز شو, آف نیوز چینل, اس پہ نیوز نہیں چلیں گے, صرف ٹاک شوز ہوں گے. پاکستان کا پہلا ٹاک شو چینل, تو 24 گھنٹے اس پہ ٹاک شو چل رہے ہیں, بیک ٹو بیک ٹو بیک. اور وہ سارے ٹاک شوز جو ہیں وہ مطلب دھرنے کے فضائل اور اس کی حمایت میں تھے, ہوتے تھے. وہ خیر وہ الگ بات ہے, میں اس کی طرف نہیں جانا چاہ رہا محسن صاحب, سوری. لیکن اس میں اوریہ صاحب جو اپنے قصے سناتے تھے تو وہ قصے تو آپ یقین کریں یہاں پہ مطلب کبھی سنائے تو آپ پریشان ہو جائے. جب وہ ڈی سی چمن تھے اور وہاں پہ آف دا ریکارڈ یا ٹی وی پہ بھی کچھ تو انہوں نے ذکر کیے ہیں, 19-20 کیا ہے آف دا ریکارڈ, وہ بڑے کھلے ہو کے سناتے تھے. وہ ملا عمر کے قصے سناتے ہیں, وہ اس بشارت کا قصہ سناتے ہیں, خود اپنی ٹرانسفارمیشن کا قصہ سناتے ہیں کہ وہ کس طرح سے ایک کسی اور ڈومین سے کسی اور طرف چلے گئے. اگر آپ سناتے ہیں میرے خیال میں ان تک رہنے دیں کہ آپ کا ٹی سی میں تو ویسے بھی چلتا رہے گا. میں سناؤں گا تو وہ ایسا نہ ہو کل کو بیان سے مگر جائے. لیکن ہی واز اے ڈفرنٹ گائے, ہی واز اے ٹوٹلی ڈفرنٹ گائے. اور ان کی بلوچستان جا کے انہیں مطلب ان کا کہنا ہے کہ جب وہ ڈی سی چمن تھے تب ان کی ڈائمینشن چینج ہوئی ہے. لیکن اس سے پہلے وہ بھی لکھنے لکھانے بطور ڈرامہ رائٹر اور شاعری سے شو آف اور ادب میں دلچسپی اور وغیرہ 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 بہت سارے دیگر ان کے مشاغل تھے. میں ان کی سب کی تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا, لیکن بہرحال وہ ہی ٹرانسفارمڈ اینڈ ہی ٹرنڈ انٹو سم تھنگ ڈفرینٹ. لیکن وہ اب جس قسم کے نظریات پہ قائم ہے, میرا نہیں خیال کہ یہ اب زمانہ اس کے لیے تیار ہے. ایک ہاں طبقہ ضرور ہے جس کو ہم نے ظاہر پروان چڑھایا, جس کو ہم نے اتنی محنت سے نفرت کرنا سکھائی ہے, تو ظاہر ہے ان لوگوں کے لیے تو وہ مطلب اس وقت گرو دیو کی حیثیت رکھتے ہیں. لیکن میں ویسے کہنا چاہتا ہوں کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر وقت اپنی ہر دلیل کو ثابت کرنے کے لیے مذہب کا سہارا لیں. اگر آپ کے پاس دلیل میں عقل اور منطق کے بجائے, یعنی آپ کسی دلیل کو, کسی آرگیومنٹ کو عقل کی کسوٹی پہ پرکھنے کے بجائے مذہب کی تعویل پہ پرکھتے ہیں, تو پھر تو اس کا مطلب ہے کہ آپ لڑائی چاہتے ہیں, کیونکہ آپ کی تعویل الگ ہوگی, دوسرے کی تعویل الگ ہوگی. تو یہ بات بہت سخت ہے. مذہب کا مقصد انسان کی اصلاح ہے, فساد نہیں ہے. لیکن ان لوگوں کا کیا کریں کہ جن کے بارے میں اللہ پاک کہتا ہے لا تفسدوا فی الارض, وہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو اصلاح کرنے والوں میں سے. لیکن آج کل ہر بندہ ایک دوسرے کو یہ کہہ رہا ہے. سو از اٹ, ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. آئی تھنک وہ اگر آپ دیکھیں نا, وہ جو آخرت کی نشانیاں کہہ لیں یا جو سائنس کے وہ جو فتن کا ایک دور ہے, اب آئی ڈونٹ نو وہ آخری دور ابھی ہے یا آج سے 500 سال یا 1000 سال بعد آنا ہے, بٹ اس میں وہ جو ایک کنفیوژن کا ذکر ہے, اور وہ کرسچینٹی میں بھی یہی والی چیز ہے, یہودی مذہب میں بھی, اور ہر جگہ کے ایک ایکسٹریم قسم کی جو ہے وہ کنفیوژن ہوگی. سم ٹائمز آئی فیل لائک کیا یہ کنفیوژن آج کے دور کی ہے؟ کیا یہ کنفیوژن اس سے پہلے نہیں تھی؟ کیا گزشتہ 1000 سالوں میں علامہ اقبال کی ریکنسٹرکشن آف اسلامک تھاٹ پڑھے, کیا وہ اس کنفیوژن کی طرف اشارہ نہیں کر رہے؟ کیا ایک فتوے کی وجہ سے مسلمانوں سے قلم نہیں چھین لیا گیا؟ کیا میتھس کے کام کرنے کو اور الجبرا کرنے کو شیطان کی انگلیوں سے کھیلنا قرار نہیں دیا گیا؟ کیا مذہب کو کاروبار نہیں بنایا گیا؟ اسپیکر میں اذان جو ہے وہ آپ دیکھ لیں, اور آج کل ہر علماء یا مولوی جو ہیں وہ, میں تو اس سے بہت پہلے کی بات کر رہا ہوں, لیکن یہ کنفیوژن تو بہت پہلے سے شروع ہو گئی تھی. سب سے دلچسپ امر اس میں واقعہ کربلا ہے. اس سے بڑی کنفیوژن کیا ہوگی؟ مطلب وہ وہی بات ہے کہ وہ جب حضرت علی کی کرم اللہ وجہہ کی شہادت ہو گئی تو
شام کے لوگوں کو جب پتہ چلا کہ وہ نماز پڑھتے ہوئے شہید ہو گئے، اچھا وہ نماز ہی پڑھتے تھے. کنفیوژن تو ہے اور کنفیوژن رکھی جاتی ہے. کنفیوژن میں فائدہ ہوتا ہے. انسرٹنٹی از یوزفل. How was meeting with Imran Khan? ویری نائس، ویری نائس، ویری ویری نائس، بہت اچھی. اس وقت میں ان کا میں بھی ذرا ہارڈ کور فالوور تھا. ابھی نہیں ہے. اب ان کے فالوورز کہتے ہیں نہیں تم نہیں ہو، میں تو کہہ رہا ہوں مجھے تو میرے لیے سب برابر ہے. نہیں سب برابر تو بڑا ڈپلومیٹک سا آنسر ہے نا. میں واقعی میں ٹیکنیکلی سب برابر ہے. کسی کو دلچسپی نہیں ہے اس قوم سے، کسی کو انٹرسٹ نہیں ہے اس ملک کے لیے ویژن طے کرنے میں. ہر بندے کے پاس کچھ مینڈیٹس ہیں اور کچھ اس کے پاس ایجنڈاز ہیں، اس نے وہ فلفل کرنے ہیں، اس کے بعد اللہ حافظ. اور باقی سب ایگوز کی لڑائی ہے. قوم کے لیے کون سوچ رہا ہے؟ شہباز شریف، نواز شریف، اسحاق ڈار، عمران خان، بلاول بھٹو. قوم کے لیے کوئی نہیں سوچ رہا. کچھ خاندانی لڑائیاں ہیں، کچھ ایگوز کی لڑائیاں ہیں، کچھ سیاست کی لڑائیاں ہیں. کارکن کے لیے البتہ یہ ہے کہ وہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا چاہے تو چیری آن ٹاپ. ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے میڈیا کا بھی ذکر کیا، بڑے اچھے اچھے شوز بنے، آپ کا شو تھا، بہت سے اچھے شوز ہیں، بٹ ابھی تک سم ہاؤ آئی تھنک وہ ڈیلی شو فیلنگ جو ہے نا وہ بڑی مسنگ ہے پاکستان میں، کہ جو آپ نہ کہہ سکیں کہ یار یہ نا پاکستانی شو ہے. ہائے ہائے ہائے. مطلب آپ جا کے دیکھتے ہیں، ایک دو اسٹیشنز ہی میں گیا ہوں، بیچارہ ایک کمرہ ہے، اس میں ایک سائڈ پہ ایک سیٹ لگا ہوا ہے، وہ 4 کنال کا گھر ہے. تو مطلب اٹس ناٹ اگین کہ پاسبل نہیں ہے. مطلب ہم نے خود ایز اے پلیٹ فارم کچھ بھی ہمارے پاس اتنا بڑا وہ نہیں ہے، بٹ بڑی اچھی کچھ چیزیں ہم نے کی ہیں. وینٹ کریزی وائرل. پوڈ کاسٹ خان صاحب والے کے بعد تھوڑا سا ٹرینڈی وہ ہو گیا، نہ کچھ نہ ہونے کے بغیر بہت سی چھوٹی چھوٹی چیزیں. سو ڈو یو تھنک کہ اس میں مطلب پیسہ بھی آئی نو ہے، آپ مونیٹائز بھی کہیں نہ کہیں کر سکتے ہیں، یا کریٹیوٹی بھی مجھے لگتا ہے آئی ایم شیور، سیٹ ڈیزائنرز بھی آئی ایم شیور ہوں گے. تو لائک کیا ایشو کیا ہے؟ اندلی مل کے کریں آہ وزاریاں، تو ہائے گل پکارے میں چلاؤں ہائے دل. پوری دنیا میں، پورے ویسٹ میں، ہر وہ ملک جو خود کو مہذب کہتا ہے، ادھر ویریفائڈ نیوز کا سب سے بڑا سورس کیا ہوتا ہے؟ شوز لائک دا ڈیلی شو، شوز لائک اسٹیون کالبرٹ، پیپل لائک جان اسٹیورٹ. جان اسٹیورٹ نے خیر بائی دا وے اپروول ریٹنگ 97% تک لی ہوئی ہے ایک سروے میں، جس میں باقی آپشن میں وولف بلیٹزر اور کرسٹیان امانپور وغیرہ موجود تھے. اس میں پیپل بلیو کہ نہیں، اس کی خبریں صحیح ہوتی ہیں، سچی ہوتی ہیں. یہ تصور لوگوں کو دینا دیٹ یو کین بی اے کامیڈین اینڈ اے پولیٹیکل کامنٹیٹر اینڈ یو کین اینالائز both things and you can find the nonsense out of it and just laugh over it. That's how everyone should take politics. اردو اب میں بات کروں تو ہر انسان کو یہ پورا حق حاصل ہے کہ وہ سیاست کو دیکھے، سمجھے، اس میں سے مزہ یا نان سینس جو بھی بات ہے اس کو پوائنٹ آؤٹ کرے اور اس کی بنیاد پہ اپنا فن ہیومر کریٹ کرے. یہ پولیٹیکل سیٹائر کہلاتا ہے اور دنیا میں سب سے بڑی انٹرٹینمنٹ فارم ہے، کیونکہ دنیا میں ظاہر جہاں جہاں پولیٹکس اور سیاست سے ریلیٹڈ ہیومر موجود ہے وہاں پہ اس چیز کی بڑی پذیرائی ہے. ہمارے یہاں کامیڈین کے لیے 3 الفاظ ہیں: بھانڈ، میراثی اور کنجر. اور یہ بات میں کوئی لگی لپٹی نہیں کہہ رہا. تحریک انصاف پنجاب کے موجودہ ترجمان یا سابق سیکٹری اطلاعات جناب پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا، بسرا سم تھنگ، مجھے ایگزیکٹ نام نہیں یاد. نہیں شوکت نہیں ہے، سم تھنگ کوئی ایسا ہی، عثمان بسرا نام، ہاں سم تھنگ، مجھے ایگزیکٹ نام یاد نہیں اس کا. اس نے مجھے، جب میں نے شہباز شریف کو کووڈ پہ کہا کہ سر گیٹ ویل سون، تو اس نے مجھے ٹویٹ کو کوٹ کر کے لکھا کہ میراثی ہی ہوتا ہے. That's the only way you can get, appreciated in that party. اس کے بعد آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہماری قوم اتنی میچور ہو گئی ہے. کوئی پھڈا تو نہیں آپ پہ چل رہا تھا؟ کوئی پھڈا نہیں، زندگی میں کبھی بات بھی نہیں، کوئی جانتا بھی نہیں. عثمان بسرا نام ہے اس کا، عثمان سعید بسرا نام ہے اس کا. وہ آدمی مجھے ٹویٹ پہ کوٹ کرے گا. میرے بعد میں آئی ایم ریئلی تھینکفل، واسع چودھری بھائی نے، علی ظفر نے، ان سب لوگوں نے میری حمایت میں بات کی ہے، علی سفینہ نے، ان سب لوگوں نے میری حمایت میں بات کی کہ یار یہ کیا نان سینس ہے. لیکن آپ مائنڈ سیٹ دیکھ رہے ہیں. افسوس کی بات ہے کہ یہ لوگ جو ریہیب میں ڈالنے کے قابل ہیں
یہ ہماری پولیٹیکل ایلیٹ ہے. پریکٹیکلی ان لوگوں کو مینٹل اسائلم میں جا کے یہ بتانا چاہیے کہ تمہارا لیڈر یا جو بھی ہو، وہ عمران خان ہو، وہ معزو تنگ ہو، وہ اللہ کرے وہ نارتھ کوریا میں کوئی بندہ ہو، وہ جو بھی ہے، اس کے ساتھ اختلاف رکھا جا سکتا ہے. یہ اس کی سب سے بہتر حمایت ہے. اگر میں اپنے لیڈر کا سب سے بہترین حمایتی ہوں تو مجھے وہ خلاف عقل کام جب کرے گا تو میں اس پہ تنقید کروں گا. اندھی تکلیف چل رہی ہے نا. لیکن وہاں پہ تو یہ تصور پیدا ہو گیا ہے کہ اگر آپ ہمارے لیڈر کی شان اقدس میں اگر آپ نے ایک لفظ کہہ دیا یا مخالف کو نیک تمنائیں وش کر دیں تو آپ نہ صرف یہ کہ میراثی ہیں بلکہ یہ ڈاگ وسلنگ کہلاتی ہے نا. ایک پروسیس ہوتا ہے، ڈاگ وسلنگ ہوتی ہے جس کے بعد پھر سب پل پڑتے ہیں آپ کے اوپر. وہ جن بیچاروں کو ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے ایک زمانے میں تک تنخواہیں دی جاتی تھیں، اور آپ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ایسی قوم کے سامنے ہم ڈیلی شو یا دا کالبرٹ رپورٹ قسم کا کوئی شو رکھیں گے سامنے اور یہ ٹالریٹ کر لیں گے؟ وہ لیکن آپ کی بات ٹھیک ہے، مطلب وہ ایک ہے، لیکن ود ان دا میڈیا ایز ویل بھی تو آئی فیل لائک کہ وہ صرف دیر از ایک چینل کے میں نام نہیں لینا چاہتا، ایک چینل کے اونر نے کہا یار میرا خواب ہے کہ ملک میں ایک ڈیلی شو قسم کا شو ہونا چاہیے اینڈ اونلی یو کین ڈو دس. دیر از نو ون ایلس ان پاکستان ہو کین ڈو دس، اونلی یو کین پل دس آف. میرے لیے ایک ڈریم پروجیکٹ ہوتا اینڈ ہی سیڈ کہ لکھو ایک کانٹریکٹ میں اماؤنٹ لکھو کیا لکھنا ہے. اینڈ آئی سیڈ سر میں کر بھی دوں گا لیکن آپ کی میں ایکسپیکٹیشنس کا ایک لیول دیکھ لوں. اس ملک میں یہ کانسیپٹ نہیں چل سکتا. لوگ یہاں پہ تیار نہیں ہیں کیونکہ آپ دیں گے تو تیار ہوں گے نا لوگ. کچھ ڈوز میں نے ٹھیکہ لے رکھا ہے عوام کا کہ میں تیار کروں لوگوں کو. جب جن لوگوں کے ہاتھ میں اختیار ہے جب وہ تیار نہیں ہے تو میں کس کھیت کی مولی ہوں بھائی. ہاں میں سیمینار میں کسی میں تقریر کرنی ہوں میں وہاں کہہ دوں گا، اور یہ بات میں پہلی دفعہ بائی دا وے آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں، اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں کی. سو دس از بائی دا وے ٹی سی میں ایکسکلوسیو. لیکن مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ جب ایک شخص مذاق سننے پہ راضی نہیں ہے. دیکھیے خدا نے یہ جو جتنی نبوت کی ایکسرسائز کی تھی اس کا مقصد کیا تھا؟ کیا شخصیت پرستی نہیں کرو، دیٹس اٹ. کسی شخصیت کی محبت میں اتنے آگے نہ چلے جاؤ کہ مجھے بھول دو. لیکن دیکھیں ساری باتیں ٹھیک ہیں بٹ پولیٹیکل مسائل بھی ہوں گے، کچھ بھی ہوگا، بٹ کچھ تو آئے نا سامنے. دیکھیں وہ جو کچھ ہے نا وہ میرا نہیں خیال کہ بھی لوگ اس کے لیے تیار ہیں. لیکن ڈو یو تھنک یہ جو آج کل کامیڈی ہو رہی ہے، کامیڈی ان اے سینس کہ یہ جو آئی ڈونٹ نو واٹس دا رائٹ ورڈ آپ کے سامنے اس کو یوز کرنا، یہ جو کچھ بڑے مطلب لوگوں کی میمکری ٹو دی انسین لیول، مطلب جو بیچارے لوگ چلے بھی گئے ہیں دنیا سے. آفتاب اقبال صاحب کا شو ہے، اس میں کچھ ایپیسوڈس کے اندر اٹ واز لائک اے بٹ آؤٹ آف یو نو. آئی انڈرسٹینڈ آپ کیا کہہ رہے ہیں. مطلب جو آپ کا دنیا والا کون سا شو تھا سہیل صاحب والا، اب وہ پھر بھی بنسبت اٹس لائک اے گڈ شو یو نو. اوبویسلی ہر شو میں کچھ نہ کچھ، بٹ وہ بھی تو ایک چیز ہے کہ آپ نے مطلب وہ ایزی منی آپ اس کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے بس 2 4 5 لوگ آگے پیچھے بٹھائے جن کو کمیونیکیشن کی بھی بیسکس نہیں شاید پتہ. وہ ٹھیک ہے آپ ایک ہال میں کھڑے ہیں اسٹیج شو کر رہے ہیں وہاں تو وہ چل جائیں گی چیزیں، بٹ آپ مین اسٹریم میں لا کے آپ نے اس پوری چیز کو. میں آپ کے سوال کو ریفریز کر دوں کہ مزاح میں اور توہین میں کیا فرق ہے؟ What's the point where you cross the line, where we can say that you have crossed the line. سہیل صاحب کا آپ نے نام لے لیا. اب میرا اتنا قد نہیں ہے اور مجھے 6 زندگیاں چاہیے سہیل صاحب کے برابر کام کرنے کے لیے اور ان جتنا نام رکھنے کے لیے. ویسے ماشاء اللہ تھوڑی کا سائز بھی کافی بڑا ہے، وہ الگ بات ہے. لیکن خیر ہیومر جس حوالے سے ہم جس کو مانتے ہیں نا وہ انفارچونیٹلی اس کے اندر بڑا ایولیوشن آ گیا. پہلے زمانے میں جو لوگ ہیومر کر رہے تھے اور جس کو وہ سلیپ اسٹک کامیڈی کہتے تھے، ابھی بھی وہ بڑی پاپولر ہے اسٹیج شوز کی حد تک، اس میں
it was all about making fun of the things which people don't choose. کسی کا رنگ, کسی کا قد, کسی کی جنس, کسی کی شناخت, کسی کا کاروبار. میں چلے کہنا نہیں چاہیے لیکن جو کیسٹ کے زمانے کی کامیڈی ہوتی تھی نا وہ ہم نہیں کر سکتے. ہم کریں گے تو کینسل کر دیے جائیں گے. برانڈ بڑا کانشیس ہو گئے, لوگ بڑے اویئر ہو گئے, پڑھائی لکھائی آ گئی ہے, ناؤ وی نو. ایک ہے معین اختر صاحب کا سلسلہ جس میں معین صاحب جو ہیں وہ بھی کسی حد تک کبھی کبھار وہ کرتے تھے لیکن 99% ان کا ہیومر جو تھا دیٹ واز اراؤنڈ کریٹنگ سچویشن, میک بلیو ورلڈ پہ وہ بنا کے اور اس کے اندر ہیومر کریٹ کرتے تھے. سیاست میں معاملہ کچھ اور ہوتا ہے. پولیٹیکل سیٹائر میں آپ کو اتنا بڑا دل کرنا ہوتا ہے, اس کے لیے ظرف چاہیے اور لکھنے والے کو بھی بار قلم اٹھانا چاہیے. یہ بار قلم اٹھانا کسی کم ظرف کے بس کی بات نہیں ہے, اور سننے والے کو بھی ظرف چاہیے. لیکن یہ دور کم ظرفی کا ہے, تو اس لیے کم ظرف قسم کا ہیومر بڑا پاپولر ہو جائے گا. جہاں آپ اوور دا لائن جائیں گے آپ وائرل ہو جائیں گے. جیسے وہ مریم نواز کہتی ہے جئی تئی پھیر دیں گے, آپ سے عظیم کوئی انسان نہیں رہے گا. لیکن پھر اس کے بعد جب آپ لوگوں کے چوائسیز پہ بات کریں گے اور ان چیزوں پہ فن کریں گے جو کہ لوگ خود چوز کرتے ہیں, کیونکہ پالیٹکس از اباؤٹ دیٹ نا, یو کمنٹ آن دا تھنگز وچ پیپل چوز فار دیم سیلوز, تو پھر لوگوں کو برا لگے گا, ان کے سپورٹرز کو بھی, ان کے ماننے والوں کو بھی. اور لگتا ہے ممک کے ذریعے میرا یہ خیال ہے اور میری یہ اپروچ ہے کہ ممک کے اندر چونکہ محنت بہت زیادہ ہوتی ہے, آپ کو پورا وہ گیٹ اپ وہ روپ رکھنے میں اور پھر اس کے بعد اس طرح سے وارڈروب پہننے میں اور پھر اس کے بعد آ کے وہ پاسچر دینے میں, اٹ ٹیکس اے لاٹ آف ٹائمز. آبویسلی وہ اس کنزمپشن کے حساب سے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ڈیوریشن زیادہ ملے. جب آپ ڈیوریشن زیادہ کرتے ہیں تو آبویسلی ہیومر کیل ہو جاتا ہے, پنچ لائن مر جاتی ہے. لیکن اگر آپ اس کو شارٹ کر دیں, 1 منٹ کے اندر لے آئیں, تو میرے خیال میں آپ وہ بات کہہ سکتے ہیں جو کہ بظاہر نہیں کہی جا سکتی. تو میرے خیال میں اس کا امپیکٹ زیادہ ہوگا. اور اسی لیے میں نے شروع میں اس قسم کی ویڈیوز بنائی بہت ساری, اور اس سے مجھے بڑا مطلب اچھا رسپانس ملا, لوگوں نے بہت زیادہ اپریشیٹ بھی کیا. میرا فوکس چونکہ اسٹینڈ اپ تھا تو اس لیے میں مانیٹری سائڈ پر اتنا زیادہ فوکس نہیں کیا, میں اپنے اسٹینڈ اپ شوز پہ, وہ اس کا بڑا مزہ آیا. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جب ریئیکشن آنا شروع ہوا تو وہ ریئیکشن بھی میرے وسوں بار تھا. جس طرح شروع میں پذیرائی وسوں بار تھی اس طرح ریئیکشن بھی وسوں بار تھا. وہ میں نے ابھی ایک قصہ جیسے بھی گزارش کی, وہ ایک قصہ نہیں, اس طرح کے انیک قصے ہیں. یہ ایک تو ابھی یاد رہ گیا, ورنہ میں ابھی بھی میں کمنٹس عموماً پڑھتا نہیں ہوتا, لیکن اگر میں پڑھوں تو کوئی ایک نہ کوئی ایک ویریفائڈ اکاؤنٹ ہوتا ہے جو اس کے پیچھے کوئی 500-600 ایسے فالوورز ہوتے ہیں جن کا ایک مخصوص سیاسی جماعت سے تعلق ہوتا ہے. لیکن ان سب کے کو چھوڑ کے بھی جو لوگوں کا اپنا ٹیمپرمنٹ ہے وہ اس طرح کا نہیں ہے کہ وہ افورڈ کر سکیں. اور پھر ایک اور مسئلہ بھی ہے, چونکہ آپ کا 9 بجے کا بلیٹن 20 منٹ کی ہیڈ لائنز ہوتی ہیں, 18 خبریں عمران خان کی ہوتی ہیں. آپ کا 10 بجے کا پرائم ٹائم شو ہوتا ہے, 10:05 سے لے کے 10:30 تک عمران خان ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے نہیں کہ میڈیا کو بائی پالیسی عمران خان کے خلاف, اس لیے کیونکہ عمران خان بولتے بہت زیادہ ہے. ان کو ہر پالیسی پہ ایک بیان بھی دینا ہوتا ہے, ایک بیان کے ساتھ ایک نئی سازشی تھیوری بھی دینی ہوتی ہے. تو جب وہ دیتے ہیں تو اس کے پیچھے پھر لوگوں کا یہ گلا ہوتا ہے کہ یار نہیں, آپ ٹارگیٹڈ ہمارے لیڈر کو ایڈریس کر رہے ہیں. میں نے اس دن وہ نصر اللہ ملک صاحب کے شو پہ تھا, میں نے کہا جی عمران خان ایک بڑا احسان کریں گے اپنے اوپر کہ 45 دن کے لیے چپ ہو جائے, تو یہ ساری توپوں کا رخ شہباز شریف اور ان کی انکمپیٹنس کے اوپر ہو جائے گا. اٹس بین 11 months now and he hasn't been able to get us an IMF deal. تو یہ اس طرف ہمارے توپوں کا رخ ہو جائے گا اور لوگوں کی ڈسکشن اس طرف ہو جائے گی. خضر خان صاحب چپ رہ لیں کیونکہ پاپولیرٹی ان کو آلریڈی مل چکی ہوئی ہے, جو ان کو حاصل کرنا تھا وہ انہوں نے کر لیا, باقی لوگ جتنا کریں گے اپنا نقصان کریں گے. لیکن نہیں ہوتا ایسا. تو جب آپ ہیومر میں بھی یہ کام کریں گے تو ظاہر آپ انہی چیزوں کو اٹھائیں گے نا, پک کریں گے کہ جو آلریڈی ڈسکشن میں آ چکی ہیں, جو خبریں زیادہ مشہور ہوئی ہیں. زیادہ مشہور کس کی خبریں ہوں گی؟ جو مشہور لیڈر ہوگا. تو آپ کے اوپر فوراً چھاپ لگ جائے گی کہ یار نہیں, اگر عمران خان مشہور ہے تو آپ پہ چھاپ لگ جائے گی آپ اینٹی عمران ہیں. اگر ان دنوں میں جماعت اسلامی مشہور ہے تو آپ پہ چھاپ لگ جائے گی کہ آپ اینٹی جماعت اسلامی ہیں. اگر نون لیگ ان دنوں میں مشہور ہے آپ پہ چھاپ لگ جائے گا آپ اینٹی نون لیگ ہیں. اگر ان دنوں پیپلز پارٹی مشہور ہے آپ پہ چھاپ لگ جائے گی آپ اینٹی زرداری ہیں. یہ بات سمجھنا ویور کے لیے بہت ضروری ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں ظرف بہت بڑا چاہیے, برداشت بہت بڑی چاہیے, تاکہ آپ کسی بھی ایشو کے اوپر اپنے آپ کو ہنسا سکیں.
کیونکہ اگر آپ خود پہ نہیں ہنسیں گے تو کل کو دنیا آپ پہ ہنسے گی, اور جب دنیا آپ پہ ہنسے گی تو آپ کہیں گے ہمارے خلاف سازش ہو گئی ہے. کلوزنگ اس کو لائن سمجھیں. مجھے بتائیں آگے فیوچر پلانس کیا ہیں؟ سر گزشتہ 2 سال سے اے آر وائی چھوڑنے کے 2 سال سے میں صرف فوکس کر رہا ہوں اپنے کارپوریٹ گیگس پہ, اپنے اوورسیز شوز پہ, اور الحمدللہ اٹس بینگ گوئنگ ریلی گڈ. ساتھ میں جو میں سوشل ورک اپنے دام درم سخن قدم جس حد تک کر سکتا ہوں میں کر رہا ہوں. میں مختلف چیریٹیز کے لیے الحمدللہ پچھلے 2-2.5 سال میں 1.5 ارب روپے سے اوپر جمع کر چکا ہوں, اور میرا کوئی کمال نہیں ہے, اللہ پاک دینے والی ذات ہے. اللہ نے لوگوں کے دل میں ڈالا ہوا تھا کہ یار اس چیریٹی کی مدد کرنی ہے, تو وسیلہ میں بن گیا. میرے لیے اعزاز کی بات ہے, اور میرا فوکس اب صرف یہ ہے. میں تھوڑا سا اپنے آپ کو بھی پیچھے رکھ رہا ہوں ان چیزوں سے, چونکہ نہ میں کسی ایک سیاسی جماعت کے پیچھے دیوانہ ہوں, اور نہ میں کسی ایک سیاسی لیڈر کو مشکل کشا مانتا ہوں. تو لہٰذا میرا کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ کون آتا ہے کون نہیں آتا. البتہ یہ ضرور ہے کہ جب قوم باولی ہونی شروع ہوتی ہے تو مجھے تکلیف ہونی شروع ہو جاتی ہے. تو میرا فوکس ہے ٹویٹر اور اپنا کام. باقی انشاءاللہ عید کے بعد آپ مجھے ARY پہ دوبارہ دیکھیں گے. صحیح. لاسٹ چیز آئی تھنک ہر شو میں شاید ریکویسٹ ایک آتی ہوگی کہ تھوڑا سا کچھ ایکٹ کر کے دکھائیں. میری ریکویسٹ تھوڑی سی ذرا اسپیشل ہے. ہاں جی. ایک میز ہے اور اس پہ 2 بڑی شخصیات بیٹھی ہوئی ہیں. ایک سائڈ پہ عمران خان صاحب بیٹھے ہیں, اور ایک سائڈ پہ آپ سمجھ گئے ہیں کہ کون بیٹھا ہوا ہے, وہ باجوہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. اور یہ لوگ اس کے ساتھ ہی خواتین و حضرات گاڑی کی آواز آئی ہے ہمیں, اور پیشتر اس کے کہ اب سے کچھ دیر بعد ہم آپ کو نامعلوم مقام سے ملے کنفیشنل ویڈیو کے ساتھ. لیکن ہم کرتے اس طرح ہیں کہ یہ مل رہے ہیں آج سے 20 سال بعد, اور ایک گپ شپ کانورسیشن ہے, تو وہ کیا ہوگی؟ سر بڑا اچھا آئیڈیا, کیوں نہ میں آپ کو ویڈیو بنا کے واٹس ایپ کر دوں اور میں جوڑ دوں اس میں خبر میرے لیے, یہ ہمارے لیے ایکسکلوسیو ہوگا. ٹھیک ہے, so let's keep it that way. لیکن دیکھیں یہ آپ کا پلیٹ فارم جو ہے, جس میں ایک بات نہیں سمجھ آتی, آپ لوگ اپنی تعریفیں کیوں کرتے ہیں؟ آپ اور سارے لوگ, آپ سب لوگ مل کے, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ کتنا بڑا ہاتھ ہو گیا. یہ شہباز شریف جو آ گیا, دیکھیے صاحب آپ کو نہیں پتا ہمارے پاس اس وقت ہر جگہ بارودی سرنگیں لگی ہیں, جس جگہ قدم رکھ رہے ہیں وہاں پہ ہمارے لیے ایک نیا محاذ کھل چکا ہے, اور ہم آپ کو کیا بتائیں کہ ہمارے لیے situations are so difficult right now, and we have to propose a different Pakistan on every platform to go to. بٹ اس میں آئی تھنک جو ہے جو اپنا جو ہے وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ سمجھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ توشہ خانے کی رپورٹ جو ہے وہ سامنے آ گئی ہے. تو الحمدللہ اب عمران خان کا لگڑی چور نہیں رہا, اما خانہ آفتاب. اور میں جو ہے سمجھتا ہوں کہ اس پہ میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں جو ہے اپنے تمام قیادت کو اور دیگر جماعتوں کی جو ہے وہ قیادت کو, کہ جنہوں نے ماشاءاللہ جو ہے وہ اتنی ساری جو ہے وہ کڑیاں اٹھائی ہیں. میں کہتا ہوں توشہ خانہ کا نام چینج کر کے animachao.com رکھ دیں, بڑا جو ہے فائدہ ہوگا. ایک لاسٹ اور ریکویسٹ ہے کہ اتنا پکا منہ بنا کے سن رہی آدمی, میں بات کروں گا. ایک لاسٹ ریکویسٹ ہے کہ آپ نے TCM کو انٹروڈیوس کروانا ہے, اور ڈفرینٹ لیڈرز جو ہیں وہ TCM کو کیسے انٹروڈیوس کروائیں. میں نکال لو, تم اپنے سارے شارٹس نکال لو, میں سمجھ رہا ہوں آپ کس طرف جا رہے ہیں. تو TCM پاکستان کا ڈیجیٹل ویڈیو جرنلزم پلیٹ فارم ہے. امی جان کہتی تھی کوئی دھندا چھوٹا نہیں ہوتا, اور ایکسپلینیٹری جرنلزم تو پاکستان کی پالیٹکس میں دھندا ہے صاحب. پالیٹیشین کو تو پکڑ لو گے, اس دھندے کا کیا کرو گے؟ Thank you so much for your time. Sir, pleasure talking to you. Pleasure. اور انشاءاللہ بڑی جلد ملاقات ہوگی. سو لیکن کچھ شو کیا مطلب آپ کی پرچائی سے بول رہا ہوں میں, انشاءاللہ the next meeting. اچھا انشاءاللہ دوبارہ. بٹ یہ کہ کوئی بڑا شو پلان ضرور. عوام کی نظریں جو ہے نا وہ آپ کے اوپر ہیں. سر میں عوام سے کہوں گا کہ آپ کو جہاں بھی نزدیک ترین میرا کوئی شو ملے پہنچ جائیں. جو اسٹیج پہ آپ کا بھائی آ رہا ہے نا وہ ذرا اور وہ ڈفرینٹ ہی لیول ہے.
وہ پھر ایک اسٹیج میں نا ایک سی وہ کچھ ہوتی ہے, آپ کو ایڈرینلن رش ہو رہا ہوتا ہے. میرا آج کل کوئی گھٹنا ٹویسٹ ہوا ہوا ہے, پرسوں رات ایک شو پہ تھا, مجھے فیل ہی نہیں ہوا میرے گھٹنے میں درد تھا. وہ آپ کو ایک ایڈرینلن رش آتی ہے نا, اور آپ ایک بندے کو روسٹ کر رہے ہیں, دوسرے کو کر رہے ہیں, اور جوکس چل رہے ہیں, اور اس کے بعد میں آپ اپنی وہ چیزیں بھی ڈال رہے ہیں بیچ میں, تو مزہ آتا ہے. صحیح. تو وہ شو مس نہ کریں, بیکاز اس میں مجھے پیسے اچھے ملتے ہیں. چلو, تھینک یو سو مچ, تھینک یو.